बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद मदीना बुक 3 अदर्सुर राबिउ व सलासून लेसन नंबर 34 बुक का आखिरी लेसन हम शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। आज के लेसन का उन्वान ऐसे अस्मा जिनको कहते हैं अल ममनू मिन अस्सर्फ। ये टॉपिक जब हम कंप्लीट करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग एहसास हुआ, मुझे भी हुआ, कि अरबी ज़बान कितनी वसी है और एक शख्स जिसकी मादरी ज़बान अरबी है और वो किसी गांव से तल्लक रखता हो, अरब के कोई बद्दू हो, और उसने कोई ग्रामर की किताब ना पढ़ी हो और वो अपने अरबी में अल मबनू मिन अस्सर्फ के तमाम कवायद को जान जाता है विदाउट ऑल द एफर्ट दैट वील मेक टुडे। इज़न्ट इट रियली अमेजिंग? यानी ज़बान पहले बन चुकी थी और उन्होंने एक ख़ास तरीके से कुछ अस्मा को डिक्लेयर कर दिया ममनू मिन अस्सर्फ। और उसके अंदर अगर आप सोचें तो कोई ना कोई विजडम है। ग्रामेरियंस ने बड़ी कोशिश की उसके बाद कि हम वो उसूल दरियाफ्त करें जिनके तहत ये डिफ्रेंसिएशन हुई है या ये ज़ाब्ते मुकर्रर हुए हैं कि किन अस्मा को डिक्लेयर किया जाए अल ममनू मिन अस्सर्फ। तो आज का टॉपिक है, तो इस बात पर गौर व फिक्र करेंगे तो आपको एक और बात का एहसास भी होगा। इसको आखिर में रखने का एक बहुत बड़ा फायदा है इस चैप्टर को, और वो ये है कि हम इतनी अरबी पढ़ चुके हैं कि हमारे ज़बान पे वो अल्फाज खुद ब खुद आ गए हैं जो ममनू मिन अस्सर्फ हैं। यानी अल मसा यानी मसाजिदो, मदारिसो, वी अंडरस्टैंड कि इन पे तनवीन नहीं आती, क्यों नहीं आती, और विदाउट रिफरिंग टू एनी रूल्स। इसी तरह जो अल्फाज और हमारे मुअन्नस के आते हैं, कुछ चीजें हमने पिक कर ली हैं एज इफ वी आर अरब्स, सो इट विल रियली हेल्प अस फ्रॉम दैट एस्पेक्ट एज वेल। तो आज का सबक हम शुरू इस तरह करते हैं कि स्टार्ट करते हैं अल इस्म QC 1 तो नहीं, लेकिन हमने शुरू जब ग्रामर किया QC 6 में, तो हमने अपना ये नॉलेज इकट्ठा किया कि जो भी इस्म होंगे उनमें ये 4 खुसूसियात पाई जाएंगी। यानी उनमें एक जिन्स होगा, मुज़क्कर या मुअन्नस, अदद, वाहिद, जमा या मुसन्ना, डुअल, वुसअत के लिहाज से या वो मारिफा होंगे या नकिरा, और एराब के हवाले से वो 3 में से एक एराब जरूर अपनाएंगे। ये हमने उस वक्त पढ़ा था। वो उनमें क्या होगा, या वो मरफू होगा या मंसूब होगा या मजरूर होगा, लेकिन इनका इतलाक जब वो जुमले में आएंगे तो पता चलेगा इस्तेमाल का। आज का टॉपिक है एराब को फर्दर हम एक्सपेंड करते हैं, और एराब भी हमने सीखे थे 2 किस्म के, कुछ मुअरबुन है और कुछ मबनियुन है। तो आज का टॉपिक, और मबनियुन कौन से होते हैं, जो तीनों हालात में एक जैसे रहते हैं, जैसे हाजा, हुआ, ज़मायर हो गए, और ऐसे बहुत से अल्फाज हैं, फेल माजी हैं, जिनमें के आखिर में तब्दीली नहीं आती, वो मबनियुन है। हाँ, उनका एराब जरूर होता है, लेकिन उनका एराब हम महल्लन बताते हैं कि हाजा यहाँ पे, क्योंकि इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये मबनी है अला सुकून, लेकिन फी महल्ले रफ भी हो सकता है, नस्ब भी हो सकता है, और जर। अब आ जाते हैं मुअरब पर। तो मुअरब वो हैं जो अपनी आखिर में तब्दीली को कबूल करते हैं, और ये अरबी ज़बान का एक बहुत बड़ा आसानी का ज़रिया है
کہ اس کے ذریعے ہم اس لفظ کا رول جملے میں پہچان لیتے ہیں. اب معرب دو قسم کے ہیں. ایک ہم کہیں گے فلی معرب، فلی ڈکلائنیبل، جو تینوں حالتیں قبول کرتے ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور. کس طرح سے؟ تھرو انڈیکیٹرز آف دمہ، فتح اور کسرہ، یا ان کے انڈیکیٹر اور بھی ہو سکتے ہیں، واو نون ہو سکتا ہے، یا نون ہو سکتا ہے، یا ان کے انڈیکیٹر ہم نے الاسماء الخمسہ میں بھی دیکھے، ابو، ابا، ابی. لیکن پھر ہم ایک اور کیٹیگری کی بات کریں گے جن کو ہم کہیں گے پارشلی ڈکلائنیبل، یعنی وہ مکمل طور پہ معرب نہیں ہے. ان میں دو چیزیں ایسی ہیں جو باقی معرب الفاظ میں نہیں ہے، وہ تنوین نہیں لیتے اور وہ کسرہ نہیں لیتے. تو ایک اوور آل کانسیپٹ یہ ہے کہ عربوں نے، اور جو اس کو ہم اگر غور سے اوور آل اس کا تجزیہ کریں تو وہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کو انہوں نے فلی ایکسیپٹ نہیں کیا عربک لینگویج میں. ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے جس کا ہم اس کا انگلش میں یا اردو میں کہتے مطلب سمجھتے ہیں کہ ان کو قبول نہ کیا، بلکہ ان کو قبول تو کرنا تھا، زبان میں تھے، لیکن ان کو وہ حیثیت نہیں دی جو باقی الفاظ کو دیے. اس کا تعلق ان کے کلچر سے بھی تھا اور ان کی زبان کے ڈیولپمنٹ میں سے بھی تھا، اور اس کے بہت سارے بعد میں فائدے بھی سامنے آئے. اور آپ نوٹ کریں گے، ایک تو وہ الفاظ جو عربی کے نہیں ہیں، یعنی آجمیون، غیر عرب جو بولتے تھے، ان کو وہ غیر عرب کو اپنے سے وہ کمتر سمجھتے تھے. آج بھی ایسا ہی ہے. تو کیونکہ یہ جو زبان ہے، لغت تو بہت ہی نہیں پڑھا جا سکتا ایک غیر عرب سے، تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تو جو الفاظ جنرلی عربی کے باہر سے اسیمیلیٹ ہوئے زبان میں، عربی زبان میں، جیسے ابراہیم، اسحاق، جو انبیاء تھے پرانے زمانے سے چلے آ رہے، جب عبرانی زبان تھی، عربی نہیں اس وقت اتنی ڈیولپ تھی، تو انہوں نے جب ان کو اپنے زبان میں لیا، یا کسی اور زبان کے الفاظ بھی ہوں، تو انہوں نے ان کو فل ایکسیپٹنس نہیں دی. یعنی ان کو کہا آپ کا ہم دمہ تو ایکسیپٹ کر لیں گے اور فتح بھی ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن جہاں کسرے کی باری آئے گی نا، ہم اس کو فتح سے ظاہر کریں گے، تاکہ ایک ان کو آئی تھنک سائیکولوجیکل فیلنگ بھی تھی کہ یہ ہماری سپیریورٹی ہے. اینڈ سیم وے تنوین نہیں دیں گے، یعنی ان کو ڈس الاؤ کر دیا کہ آپ کو تنوین بھی نہیں ملے گی. یو آر ناٹ فلی اسیمیلیٹڈ. یہاں تک تو ٹھیک ہے. سیکنڈلی، یعنی اس دور میں، جاہلیت کے دور میں، جو جینڈر، فیمیل جینڈر تھا، اس کو بھی اتنی ایکسیپٹنس نہیں تھی. تو آپ دیکھیں گے کہ جو التانیث، الف التانیث والے اسماء ہیں، چاہے وہ ممدودہ ہیں، یعنی آخر میں الف اور حمزہ والے، یا مکسورہ ہیں، آخر میں الف اور یا والے، ان کو بھی انہوں نے پارشل ایکسیپٹنس دی ہے. تو آئیے with that introduction let's start. الممنوع من الصرف جو ہیں، پہلی بات تو ہے کون سے اسماء ممنوع من الصرف ہیں؟ جو اپنے آخر میں تنوین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور نہ ہی کسرہ کو، اور کسرہ کی جگہ وہ فتح لیتے ہیں. اور ہمیں ایسے بہت سے الفاظ زبانی یاد ہیں، مکہ ہو گیا، ابراہیم ہو گیا، اور جتنی بھی عورتوں کے نام ہیں، عائشہ ہو گیا، سائرہ ہو گیا، رابعہ ہو گیا، ان تمام الفاظ میں آٹومیٹکلی ہمیں نظر آ رہے ہیں. بلکہ صرف وہ نہیں جو کہ مانوی طور پر ہے، بلکہ لفظی طور پہ بھی جن میں انڈیکیٹر ہو، طلحہ، حمزہ، تو تمام کے تمام ممنوع من الصرف ہیں. تو ایک جنرل ہمارے پاس آئیڈیا آ گیا کہ کون سے الفاظ ہیں. آئیے اب ان کو تفصیل سے آج دیکھتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنی محنت کی ہے گرامیرینز نے، یعنی جو نحویین نے اور جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں. انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے کہ ممنوع من الصرف اگر ہم نے دیکھنے ہو تو کچھ ایسے الفاظ ہیں، اسماء ہیں، جو ایک ہی علت سے، ایک ہی سبب سے اپنے آپ کو کلاسیفائی کر لیتے ہیں ممنوع من الصرف. اور کچھ ایسے اسماء ہیں جن میں کم از کم دو اسباب چاہیے ہوتے ہیں، تب ان کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایز الممنوع من الصرف. اس کے علاوہ اور بھی شروط ہیں. لیٹس گو ون بائی ون. جو پہلا
پہلی کنڈیشن ہے کہ اگر ہمارے پاس ایسے اسما ہوں جن کے آخر میں ایک الف التانیث یعنی نشانی مؤنث کی اور اس کے ساتھ حمزہ یعنی حمزہ اگر ہوگا تو یہ لمبا کر کے الف یعنی ممدودہ بن جائے گا، اور اگر وہ مکسورہ ہو یعنی اس کے آخر میں یا اور الف کا ساؤنڈ ہو المکسورہ، تو ہم اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ لِأَنَّهُ مختوم بِأَلِفِ التانیث المکسورہ یا الف التانیث الممدودہ، ان کو دو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان میں الممدودہ میں کیا بات ہے؟ آخر میں الف اور حمزہ۔ ایک بات یاد کر لیں، ابھی سے اگر کلیئر ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گی، الف اور حمزہ جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ الف اصلی والا نہ ہو اور نہ ہی تبدیل شدہ ہو۔ we'll talk more about it۔ یعنی یہ صرف انڈیکیٹر ہو التانیث کا، اصل اپنے روٹ میں نہ ہو اور نہ ہی چینج ہوا ہو۔ چینج کہاں ہوتے ہیں؟ وہ جو ہمارے کمزور افعال ہیں ان میں چینج بھی ہو جاتے ہیں، جیسے سما ہے تو وہ اس کا اصلی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے الفاظ جن کے اندر آخر میں الف اور حمزہ موجود تو ہے، الممدودہ کا ساؤنڈ تو دے رہے ہیں، لیکن وہ اصلی نہیں ہے ان کا الف۔ اور ایک اور کنڈیشن کی ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ اور دوسرے جو المکسورہ ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہے، ایک الف التانیث ہے ان میں، بلکہ دو کنڈیشن سے ابھی سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو الف اصلی نہ ہو، اور دوسرا الف سے قبل 3 اصلی حروف مادہ ہو۔ اگر 3 سے کم ہوں گے تو ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے اس گروپ میں ٹو بیکم الممنوع من الصرف۔ آئی ریپیٹ کہ جو کیٹیگری ہے مختوم بالف التانیث الممدودہ، اس میں الف جو ہے اصلی نہیں ہونا چاہیے، یعنی اور نہ ہی تبدیل شدہ حالت والا، اور اس الف سے پہلے 3 حروف ہونے چاہیے جو کہ مادہ میں سے ہوں۔ ابھی اگزامپلس دیکھتے ہیں۔ اسی طرح مکسورہ کے ساتھ بھی یہی رولز ہیں کہ الف اور اس میں یا ہو، الف جو ہے وہ اصلی نہ ہو، اور الف سے پہلے 3 حروف ہوں جو مادہ کے ہیں۔ یہ 2 کنڈیشنز ہو گئی جو کہ بائی اٹ سیلف انف ہیں ٹو ڈکلیئر دیم الممنوع من الصرف۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ایسے اسما جن کا صیغہ منتہی الجموع پہ ہو۔ منتہی الجموع دی اینڈ آف جمع، اس سے آگے جمع بنائی نہ جا سکتی ہو۔ اس کے 2 اوزان ہیں، مفاعیلو اور مفاعیلو، اور وہ تمام الفاظ جو اس وزن پر آتے ہیں اگرچہ ان میں میم ہو یا نہ ہو، تو ایسے الفاظ بھی الممنوع من الصرف آ جائیں گے بس سنگل الا، ایک ہی کنڈیشن سے۔ تو آئیے ان کے ایگزامپلس بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر میں بالف التانیث الممدودہ کو پہلے دیکھوں تو میں کہوں گا یہ وہ الفاظ ہیں جن کے الف کے بعد حمزہ آتی ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں الفاظ جو کہ صحراء ہوتا ہے، میرا خیال صحراء، اصدقاء، اشیاء، حمراء، حسناء، علماء، فقہاء، شعراء، انبیاء، شہداء اینڈ سو آن۔ ایک لفظ میں نے ایسا کہا ہے، میں اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، بعد میں شاید ٹائم نہ ملے۔ میں نے کہا ہے اشیاء، اس کو میں نے کیا ڈکلیئر کیا ہے؟ ممنوع من الصرف۔ کیا یہ کنڈیشنز جو ہے میچ کرتا ہے؟ کین اینی باڈی ہیلپ می آن دس؟ کنڈیشن ہم نے کیا کہا تھا کہ الف سے پہلے الف ایک اپنا نہ ہو، اور الف سے پہلے 3 حروف مادہ میں سے ہوں۔ تو کیا یہ کنڈیشنز یہ والی میٹ کرتا ہے؟ اینی باڈی فرام دا گروپ؟ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ یعنی یہ کس کی جمع ہے؟ شیئن کی۔ تو شیئن کے روٹ لیٹرز سفریہ کیا ہیں؟ شین یا حمزہ اس کے ہیں نا روٹ لیٹرز، شین، یا اور حمزہ۔ تو کیا یہ تینوں آ رہے ہیں الف سے پہلے؟ سر اس میں کوئی وہ کچھ چینج آئی تھی نا، اس میں کچھ
کچھ اس کا سر ہم نے کوئی اچھا اسٹارٹ میں کچھ ایکچوئل اس کا کیا تھا, اس میں ایکچولی کچھ وہ نا اس چلے میں کوئی فائدہ اپلائی ہوتا ہے. آپ پہنچ گئی کہیں نہ کہیں, لیکن سسٹر انیس آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ افعال کے پیٹرن پہ اگر آ رہا ہے کوئی اسم جس میں الف اس کا جو ہے وہ اپنا فارم میں آ رہا ہوتا ہے جو اس کے روٹ لیٹرز کا حصہ بن جاتا ہے اس کی فارمیشن کا, تو وہ پھر جو ہے نا ممنوع من الصرف نہیں رہتا, وہ تنوین لے سکتا ہے. نہیں لیکن نہیں, یہ کوشچن یہ ہے, میں نے بات کی ہے کہ اشیاء جو ہے نا ممنوع من الصرف ہے, میں نے ڈکلیئر کیا, اچھا بٹ اٹ از ناٹ اشیاء میٹ. ہاں اشیاء ہے نا, دیکھیں اس کے آخر میں الف ہے اور ہم, لیکن یہ کنڈیشن ممنوع میٹ نہیں کر رہا ہماری کہ اس سے پہلے جو 3 اس کے اپنے وہ جو, کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کا بڑا آسان. سر وہ اس میں جو مجھے یاد ہے وہ یہ تھا کہ یہ اش جی آ او تھا نا, تو پھر یہ مطلب اصل میں یہ تھا, تو پھر یہ یعنی افعیلا او کے وزن پہ تھا, تو یہ پھر اشیا او شاید وہ تخفیف کر کے کچھ انہوں نے بنایا تھا. اچھا بھائی, اس کا ہم نے آسان لیسن جواب میں یہ ہے, پڑھا تھا. آسان جواب کتابوں میں لکھا ہے, اس کو ایکسیپشن ٹریٹ کریں. ہاؤز دیٹ؟ ٹھیک ہے, اس کو ایکسیپشن ٹریٹ کریں اینڈ دیٹ پرووز دا رول. اگر کسی کو یاد ہے بچپن میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی چیز کا ایکسیپشن ہونا ہی رول ہونے کی کو تسلیم کرنا ہے. ایوری رول ہیز این ایکسیپشن. سر یہ وہی کھلی کھڑکی ہے نا, یہ کھلی کھڑکی ہے, تو یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا. میرے پاس ہینڈ ریز کرنے کا آپشن نہیں ہے, آج بغیر ہینڈ ریز کے ہی بولنا پڑے گا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ ویسے بھی ہماری پتہ ڈاکٹر نہیں ہیں. وہ کہاں سے وہ چلا گیا, کہاں ہینڈ ریز والی چیز. میں یہ کہنے والی تھی کہ یہ ایکسیپشن ہے اور یہ وہی کھڑکی ہے جو کھلی ہم نے چھوڑی ہے, وہیں سے آیا ہے. ہاں لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کا مجھے ملا نہیں کوئی ریزن. سر اس کا ہماری بک میں دیا ہوا نا, لیسن نمبر 2 میں انہوں نے یہی دیا ہوا کہ اصل میں تو یہ اشیاء تھا, میرا خیال ہے اس کا یا ایکسٹرا ہے جو کہ اس میں جو ہے نا نظر نہیں آ رہا. نہیں سر, مطلب یا تو مادہ کے مڈل میں آ رہے ہیں نا, شین یا عین, لیکن وہ ہوتا یہ ہے نا. کیا بات, جی سر, مجھے سمجھ آیا نہیں, آ تو رہا ہے لیکن اس آرڈر میں نہیں آ رہا جس کا یہ روٹ لیٹرز ہیں, تو اس کو ایکسیپشن ٹریٹ کرتے ہیں. وہ شیئر کرتی ہوں, لیسن نمبر 2 میں آیا ہوا ہے, تو وہ آپ شیئر کر میں یہ پڑھا تھا کہ افعیلا کا وزن ہے. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے, ہم نے اتنی عربک بولی ہے کہ اب اشیاء تو obviously ہم بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم اس کو اشیاء ہی بولتے ہیں, تو ہم بولتے ہیں ویسے بھی وہی ٹھیک لگ رہا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں لیسن ہمارے QC1 سے, جس طرح اسماء ہے, تو کیا اسماء جو ہے یہ ممنوع من الصرف ہے یا نہیں ہے؟ جی سر فاطمہ, اس کا وہی آنسر ہے کہ یہ نہیں ہے سر, یہ نہیں, اسماء ہے یہ, ٹھیک ہے. ہاں, کیوں ایسی وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کا الف جو ہے اس کا اب روٹ لیٹرز کا حصہ ہے, اس لیے الف ممدودہ نہیں ہے. جو نہیں, اسماء کس سے بنا, آپ یوں جائیں, یہ اسماء اس کی واحد کیا ہے؟ سر اسماء کا یہ واحد ہی نہیں ہے, اس کی تو سماوات نہیں ہوتی جمع, السماء. آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ سماء یہ اسم ہے, اسم کی جمع اسماء کہہ رہا ہوں نا. اچھا اسم کی جمع اسماء, صحیح ہے صحیح. ہاں تو الف سین میم, تو اس کا تو بن رہا ہے, الف ممدودہ تو آ رہا ہے, اس کا الف ایکسٹرا ہے اور حمزہ بھی, تو یہ بھی کھلی کھڑکی میں آ رہا ہے. نہیں, اس کی وجہ میں تلاش کر رہا ہوں. اس کی دیکھیں, یہ جو ہے نا 3 اس سے پہلے یہ حمزہ جو ہے نا سین میم آ تو رہا ہے, لیکن اس کے واحد میں ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی آ رہا ہے, تو کیا یہ ممنوع من الصرف ہے؟ اینی باڈی؟ سے یہ تو کہہ رہے کہ ممنوع من الصرف نہیں ہے, یہ نہیں ہے, میں نے تو نہیں, یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے. اچھا تو دیکھیں یہ بھی آپ کے پاس آ گئی, تو ٹھیک ہو گیا, تو یہ بھی نہیں ہے. لیکن واٹ اباؤٹ سماعن, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو نہیں ہے obviously, you need 3 letters before ٹھیک ہے. اسی طرح نساءن, میں اس لیے ان بھی لکھ رہا ہوں ان کے ساتھ, یہ بھی نہیں ہے. اگریڈ. واٹ اباؤٹ انشاءن, یہ بھی انشاءن کر دیا میں نے, رائٹ. اس کے بھی جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں نون, شا اور حمزہ, وہ بھی نہیں آ رہے اس آرڈر میں. اسی طرح ابتداءن, تو یہ الفاظ ہم یا تو یاد کر لیں یا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ جو ہے
ممنوع من الصرف نہیں ہے، اگرچہ ان کے آخر میں حمزہ آتا ہے. اسی طرح استہزاء یہ بھی نہیں ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے تھے المختوم، یعنی جو کہ بالالف التانیث المکسورہ. المکسورہ میں کون سے ہیں؟ فار ایگزامپل جیسے سلمہ، کبرا، ذکرا، مرضا، سکارا، قربا. تو یہ سب کے سب غیر منصرف ہیں. ہاں اگر ان کی الف سے پہلے 3 سے کم حروف ہوں، جیسے ہم لکھتے ہیں ہدن، تبھی اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی خدا نہیں بلکہ ہدن ہے. اسی طرح ہمارے پاس عصا، یہ بھی جو ہے اسن، یہ بھی نہیں ہوگا، اگرچہ یہ اینڈنگ اس کی الف والی ہے لیکن ممنوع من الصرف نہیں ہوگا. اسی طرح فتح. تو یہ ایکسیپشنز ہیں کہ 3 لیٹرز اس سے پہلے ہونے چاہیے. اور تیسری جو وجہ ہم نے کہا کہ منتہل جمع، جس کے اندر 2 اوزان ہیں، مفاعل اور مفاعیل، جیسے مساجد، اساور، ابارقو. دیکھیں ابارقو، ابابیلو میں میم نہیں ہے لیکن اس کا جو وزن ہے وہ مفاعلو کی طرح ہے. التماثیل، یہ سارے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. رواسیو، ابابیل، مفاتیح، قواعد، سوائق اینڈ سو آن. تو یہ 3 ایسے اسماء ہیں جو وداؤٹ اینی سیکنڈری کنڈیشنز ممنوع من الصرف ہیں. اب آتے ہیں اس کے بعد 2 کیٹیگریز ہیں سیکنڈ والوں کی، کہ ایسے اسماء جن کو 2 سبب چاہیے. 2 سبب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ وہ علم ہو، علم کا مطلب پراپر ناؤن ہو، اور دوسرا اس کے ہم دیکھیں گے کہ 6 اور پاسبلٹیز ہیں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ صفہ ہو، صفتن ہو، اور اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ 4 ایڈیشنل اس کو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، جن میں ایسے الفاظ جو کہ علم ہو اور ایک اور ان کے ساتھ علت ہو، اور ایسی 6 علتیں ہیں جو علم کے ساتھ ایڈ ہو سکتی ہیں، 1 2 3 4 5 6، جن کے ساتھ ایسے الفاظ ممنوع من الصرف بن جائیں گے. اور ایسی صفات ہیں، صفہ ہیں جن کے ساتھ ایک اور کنڈیشن، پھر ایک اور، یعنی 4 ایسی پاسبلٹیز ہیں جن کے ساتھ ممنوع من الصرف بن سکتے ہیں. آئیے پہلے علم والی دیکھتے ہیں. تو علم والوں میں کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آجمیون. آجمیون یعنی کہ ایسے اسماء جو کہ عربی الفاظ نہیں ہیں. مثلا پیغمبروں کے نام ہم نے بات کی، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ایوب علیہ السلام. فرشتوں کے نام بھی ہاروت، ماروت. اور ایسے الفاظ بھی جو علم تو ہیں، جس طرح جہنم. تو یہ لفظ بھی، ابلیس، یہ بھی عربی کا نہیں ہے سپوز. تو ایسے الفاظ جو ہیں تمام کے تمام یہ علم پلس ان کے ساتھ آجمی ہونے کی وجہ سے یہ ممنوع من الصرف ہے. ایک ایکسیپشن اس میں ہے، اگر ایسے الفاظ ہوں جو صرف 3 حروف پہ مبنی ہو اور ان کے بیچ میں سکون آتا ہو، جیسے نوح علیہ السلام، نوحن، اور نوحن، ہودن، لوتن. 3 ایگزامپلز جو ہیں وہ یاد رکھیے کہ یہ والے جو ہیں نوحن کیوں ہیں؟ اگرچہ ہیں تو یہ آجمیون، لیکن ان کے 3 لیٹرز ہیں اور پلس بیچ والے لیٹر پہ سکون ہے. تو نوحن ہو گیا، لوتن ہو گیا، ہودن ہو گیا. 3 ایگزامپلس. تو یہ ایکسیپشنز میں آ گئے. مجھے یہ بتائیے، میں اب آپ سے کوشچن کر رہا ہوں، شعیب کیا یہ ممنوع من الصرف ہے یا نہیں؟ اینی باڈی؟ نو سر. نو سر کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ تنوین لے گا یا نہیں لے گا؟ لے گا سر. لے گا. ویری گڈ. آپ نے کیسے بتا دیا؟ 6 نام ہیں جو لیتے ہیں. اچھا، کون کون سے بتائیے؟ ایک تو شعیب ہے، محمد، شعیب، محمد، صالح، صالح، ہود، نہیں اور ہود
ہود تو ہے آپ کا ممنوع من الصرف کیونکہ اس کے درمیان میں آ جاتا ہے نا ہود. ہود آجمیون. اچھا یہ والے یہ صالحون کیوں ہاں، آپ نے کہا یہ لوط نہیں اس کے بارے میں شعیب اور صالحون کو کیوں آپ نے بنا دیا؟ سر صالحون تو کیونکہ عربی کا ہی ورڈ ہے نا، عربی کا لفظ ہے, اگریڈ, اور شعیب بھی یہ عربی کا لفظ ہے, محمد عربی بھی کا عربی ورڈ کا ہے، لفظ. یہ سب عربی کے ہیں. تو باقی تین مجھے نہیں پتا, آپ شیئر کر دیجیے گروپ پر وہ کون سے ہیں. ہاں جی سر، آپ نے 6 بتائے ہیں, 3 تو مجھے جی بھی جی آتے 6 تھے. ہیں. چلے باقی 3 آپ ہم سے شیئر کیجیے گا لوط گروپ پہ. لوط نہیں کا بھی تھا. نہیں لوط جو ہے وہ ممنوع من الصرف ہے کیونکہ اس کے بیچ میں میں کہہ رہا ہوں جو نہیں ہے ممنوع من الصرف. سر یہ اگر نوح لوط ممنوع من الصرف ہے تو یہ پھر ہیں، نوح کے اوپر یہ کیوں ہے ہے؟ نا, سر یہ نہیں سر، معرب ہے نا، نوح بھی وہ ہیں، منصرف ہے. نوح بھی ہیں، نوحن سر یہ سب نوحن منصرف نون بھی نام ہے آتا ہے. ان کے تو یہ منصرف ہے. سوری میں کہہ رہا ہوں یہ ہے, میں نے کوئی غلط تو نہیں. نوح لوط ہود جو ہے یہ ہے کیونکہ یہ اس کی وجہ, اور اس کی وجہ یہ کہ یہ آجمی ہے. شعیب صالح محمد جو ہے یہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ عربی ہونے کے باوجود غیر منصرف ہے. یہ میں نے بات کی. نہیں سر یہ تو منصرف ہے. منصرف ہے نا, محمد تو سوری محمد تو منصرف ہے یہ بھی منصرف ہیں اور جی یہ بھی لوط منصرف ہے. منصرف ہے. لیکن فرق یہ کیا ہے دونوں میں, یہ آجمیون ہے اور یہ غیر آجمی. تو غیر والے تو ویسے ہی ہوتے ہیں منصرف, رائٹ, جو عرب جی والے ہوتے ہیں وہ تو منصرف ہوتے ہیں. جو لوطن ہود و نوح تھے یہ آجمیون ہیں, تو عام طور پہ آجمیون جو ہیں ان کو ہونا چاہیے ممنوع من الصرف. لیکن ان کیسز میں چونکہ ان کے مڈل میں آ رہا ہے سکون تو یہ جی اس لیے یہ منصرف. منصرف ہے. سوری اگر میں غلط کیا بیٹھا ہے, پیچھے آگے پیچھے کر دیا, لیکن یہ ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ آگے چلے. سسٹر فریہ آپ کا یہ نیا ہینڈ ہے یہ پرانا ہینڈ ہے؟ جی سر اسی لسٹ میں پھر وہ آ جاتے ہیں شیسون اور غزائرون, یہ بھی منصرف ہیں. شیتون بھی منصرف ہے, اگریڈ. اور شیتون بھی منصرف ہے. عزیر نہیں, دیکھیں عزیر تو پھر عربی دو کا نام ورڈ ہے. اور آ گئے. اور سر ایک ایک مالک رہ گیا. جو ہے نا صرف ایک فرشتے کا نام منصرف ہے, باقی تمام غیر منصرف ہیں. تو اس طرح کون بھی کچھ کون سا والا؟ مالک جو ہے نا صرف ایک فرشتے کا مالک نام ٹھیک ہے. منصرف ہے, باقی تمام تو غیر میرا منصرف. خیال ہے شاید ہو سکتا ہے یہ انہی 6 کی بات کر رہی ہوں ڈاکٹر سرکشندہ, بٹ اینی وے. تو وہ 6 وہی ہے نا, محمد صالح شعیب نوح لوط ہود, وہ 6 الگ ہیں. اور پھر جو شیس لیکن اور عزیر جو ہے ان نا 6 2 میں پلس. نا ان 6 میں ایک فرق ہے نا. جی سر وہ دیکھیں 3+3 ہے نا, وہ 3+3 3+3 ہے تو نا. ہے, لیکن ایک 3 آجمی ہے اور دوسرے 3 جی جو ہے وہ اسی لیے ان کو 3+3 کیا نا. ہاں 3+3 پہلے 3 جو ہے محمد صالح شعیب جو ہے وہ فعائل, وہ مطلب عربی نام کے ہے. اور نیچے والے جو 3 نوح لوط ہود میں نے بولے وہ عجمی ہیں, اور وہ واجب 3 حروف پر مشتمل ہیں, اور درمیان والا ساکن ہے, کریکٹ مذکر ہیں. کریکٹ. آ جاتے ہیں سیکنڈ والا, علمن ہو اور التانیث اس کے اندر ہو. تانیث کا مطلب اس کے اندر ایک ہو مؤنث ہونے کی نشانی, چاہے وہ لفظاً ہو یا معنن. لفظاً سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ایسے الفاظ جن کے اندر کوئی نہ کوئی علامت ہو, جیسا تا کی علامت ہے, طلحہ, اسامہ, حذیفہ, معاویہ, یہ تمام کے تمام اگرچہ مذکر ہیں لیکن ان کے اندر چونکہ تا آ رہی ہے علامت تو تانیث, تمام کے تمام غیر منصرف ہو جائیں گے. اور مانن تو ہمیں پتہ ہے جیسے خدیجہ, سعاد, زینب, عائشہ اینڈ سو آن, یہ تمام کے تمام مانن ہے. تیسرا جو کنڈیشن ہے کہ علم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معدول ہن. معدول کا معنی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بک میں جب آئے گا, یعنی وہ اس کو تھوڑی سی ویریشن کے ساتھ جسٹیفائی کر دیں, عدل پہ لے آئیں. اور اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے جو وزن ہے وہ ہے فعلو. فعلو, عمرو, عمر جو کہتے ہیں عمرو, حبلو وہ جو بت تھا, اور زمرو, ایسے بہت سارے اور بھی ہوں گے. تو وہ تیسری کنڈیشن ہے. اور یہ یعنی ایک تو وہ علمن ہو اور ساتھ وہ معدول کی کیٹیگری میں آئیں, یعنی ماڈیفائڈ ان دی وزن آف فعلو. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ غیر منصرف ہو جاتے ہیں, ممنوع من الصرف ہو جاتے ہیں. نیکسٹ ہے الف پلس نون زائدہ. الف پلس نون زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ روٹ لیٹرز میں سے نا ایکسٹرا ایڈ ہو, جیسے عام طور پہ ہمارے نام ہے سلمان, عمران, عثمان, نعمان, لقمان, عدنان اینڈ سو آن, رمضان. پانچواں, اگر وہ جو سسٹر انیس فاطمہ نے بتایا تھا ہمیں الوزن الفعل,
یعنی ایسا لفظ ہو جس وزن پہ فعل بھی کوئی آتا ہو تو ہم کہیں گے یہ ممنوع من الصرف ہو جائے گا تاکہ اس کی ڈفرینسیشن ہو سکے. جس طرح یزید ہے تو یزیدو ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ جی یہاں پر یہ ممنوع من الصرف ہے. یا احمدو، اشرفو، اس طرح کے. اور آخری والا جو ہے وہ ایسا مرکب جو کہ دو ایسے الفاظ سے بنا ہے جو اپنے معنی الگ الگ بھی رکھتا ہے اور کمبائن ہو کر بھی معنی دیتا ہے. اکثر ایسے جو مرکب ہیں ان کا نام ہے مرکب المزجع. اس کو ان میں کیسے کمپاؤنڈز ہیں جیسے حضر الموت، یعنی دو الگ الگ ان کے مطلب بھی ہیں لیکن اکٹھے بھی ہو کر آ جاتے ہیں. تو اکثر یہ جگہوں کے نام ہوتے ہیں حضر الموت اور بعل بک، مادی کربو، گور سعید وغیرہ وغیرہ، ایسے کچھ نام ہیں. تو یہ 6 وہ کنڈیشنز ہیں جو علم کے ساتھ ہیں. اسی طرح صفہ کے ساتھ بھی 4 کنڈیشنز ہیں اور اسی طرح کی ہیں جیسے علم کے ساتھ ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ صفہ ہیں اور دونوں ناؤنز ہوتے ہیں. تو صفہ کے اندر جو ہے ایک پہلی وہی کنڈیشن جو کہ تھی علم میں الف پلس نون جو ہے وہ ایڈڈ ہو، لیکن اس بار کیا ہے صفہ، اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں اس کی 2 کنڈیشن ہیں. سوری، ایک تو الف پر نون کے اینڈنگ ہو، دوسرا اس کی جو مونس ہے وہ فعلا کے وزن پر ہو، فعلا. اور یہ ہم کر چکے ہیں. عطشان، عطشان، جوعان. اب عطشان اگر میں لکھوں تو اس کی مونس کیا ہے، تو بتا سکتا ہے؟ اچھا. عطشا، ویری گڈ، عطشا. اسی طرح اگر میں لکھوں جوعان، اس کے آخر میں لکھ لوں جوعا. اب آپ کے پاس سمجھ آ گئی کس طرح کے جو بھی ہیں. فرحان، فرحا، غضبان، غضبا، حیران اینڈ سو آن. تو یہ جو ہیں الفاظ الف و نون ہو اور ان کا جو مؤنث ہے وہ فعلا کے وزن پر ہے تو یہ ممنوع من الصرف. اور اس کے بعد اگر وہ افعلو کے وزن پر آ جائے صرف، ظاہری بات ہے یہاں پر مراد اس میں تفضیل والے آ گئے، جیسے کہ، اور ان کی بھی جو جمع ہے اس کے 2 پاسبل پیٹرنز ہوں. اب یہ دیکھیں نا، ہمیں یہ یاد کرنا پڑ رہا ہے. عرب جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں وداؤٹ اینی گرامر بکس. ان کی ماں ان کو ایسا سکھاتی ہے کہ ان کو خود پتا ہوتا ہے کہ افلو جو ہے اگر میں اسودو کہوں تو اس کی جمع کیا ہوگی، سوداؤ، سوداؤ. تو کون سا پیٹرن بن گیا، یہ بن گیا سوداؤ فعلا. یعنی ان کے جو فعلاؤ اور فعلا دونوں پاسبل آ سکتے ہیں. احمرو، سودا یہ میرا خیال ہے پیش سے آئے گا. جس طرح احمرو حمراؤ، تو یہ اس کا پیٹرن پر کیا ہوگا، فعلاؤ، فعلاؤ. یا اس کا پیٹرن ہو سکتا ہے فعلا بھی. تو کلر سارے اس میں آتے ہیں، اسود، سوداؤ، احمر، حمراؤ. اور جو اس میں تفضیل ہے احسن، حسنا. ہاں، تو یہ فعلا کے پیٹرن پر. تو یہ 2 پیٹرن جمع کے فعلا اور فعلاؤ. تو احسن، حسنا اور اقرب. پہلا والا فعلا ہے، سوری فعلا، اسی وقت ایشور جی اسودو کا سودا، سودا اسود کا سودا ہوتا ہے، سودا. احمرو کا کیا ہے، ہمراؤ. ہمر. اچھا پیش زبر سے، سوری فعلا یہ پہلے میں نے صحیح کہا، کلرز والے سارے ایسے ہی. یہ زبر سے ازرق کا زرقاؤ، زرقاؤ، اسود سوداؤ. دیکھ کتنا ابیض مشکل ہے ان کا کو یاد کرنا. بیداؤ. بیداؤ. تو یہ ہے فعلاؤ اور دوسرا پیٹرن ہے فعلا جو احسن، حسنا، اقربا، کبرا صغرا. قربا. تو اصغر، اصغر، صغرا اینڈ سو آن. اکبر، کبرا. تمام کے تمام یہ ممنوع من الصرف. نیکسٹ ایسے صفات ادھر بھی ہم نے پڑھا تھا، وہ کیا وزن تھا، فعلو. اور یہاں پر بھی فعلو کے وزن پر جو آئیں گے فعلو، وہ بھی ممنوع من الصرف ہے. اور اس میں ایک ہی آتا ہے اور وہ ہے
अखूरा, अखू क्या कहेंगे, सॉरी, उखरू, उखरू कहाँ से बनता है, ये वो आखरा, उसकी मुअन्नस उखरा, और उखरा की जमा वो बनती है नहीं ये आखरू, तो ये फिर ये तो इसका वजन, तो फिर ये बन गया इसका, ये को बुक में से चेक करके मैं बताऊंगा, ये आखरू होता है, राइट। सर जो जमा चेक, होती है वो पेश के साथ आ रही है। पेश के साथ है, फिर ठीक है, जी उखराओ, फिर ये फो आलू के वजन पर है, उखरू, उखरू होगा। हाँ उखरू, अगर ये फो आलू के वजन पर है तो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जबर से आती है, आई एम नॉट श्योर, इसको चेक कर लेंगे, इसको भी चेक कर लेंगे, इसको चेक। तो ये एक कंडीशन हो गई, और आखिरी वाली कंडीशन है कि वो वजन हो, कौन सा वजन, फुआलू या मफअलू, और इनमें इंटरेस्टिंग कैसे होते हैं अल्फाज, जैसे कि सुलसाउ, और ये वाले मसना, और इसी तरह सुलसाउ हो गया, मसना हो गया, और इस तरह के और भी आ जाएंगे जो तीन तीन होते हैं, वो सुलसाउ से हो गए, और रुबाउ। सॉरी सर, वो मैं हैंड रेज नहीं कर सकती, तो हाँ मुझे ये पूछना था कि ऐसे हो जाएगा कि फिर अफलू का पैटर्न अगर आ रहा है हमारे, जैसे हम कहते हैं ना कि अलवानो यूब के लिए, कलर्स जी के जी, लिए और उसके लिए आता है, तब उसकी मुन्नस जो है वो फालाऊ होगी, यानी ठीक कि है, फालाउ, ठीक है, जैसे अस्वदु अस्वद से सौदाउ। अस्वदु से सौदाऊ। और अगर अफलू का वजन हम इसमें तब्दील के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसकी मुन्नस जो है वो फोला होगी, जी कि यही मैंने अकबरू से बताया, कुबरा। ये बताया कि दो नहीं, मैं औजान इसी है, को कंफर्म कर रही थी। इस बिल्कुल ऐसे ही करें, आप वो कंफर्म करें आखारू वाला, कि ये जो जमा है, क्या बुक में आ जाएगी, वैसे बुक के अंदर मैं भी देख उसको लेता हूँ, उखरू होना चाहिए मैं हिसाब से मैं तो। मैं भी बुक में देख लेता हूँ, अपने बुक में बुक है जी अखारू, उखारा, उखारा, में लिखा हुआ है उखरू, द वर्ड उख, उखरू इज द उख, प्लूरल ऑफ उखरा। उखरा, तो ये देखिए फू आलू पेश से का ही आता वजन है। है, फू आलू उखराऊ, याद रहेगा सबको, फू आलू उखराऊ। लेकिन मुझे एक्चुअली, मैं पता क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ, कुरान में एक जगह पे आता है अयामिन उखरा है, उखरू, एनीवे देख जी लेंगे। आयत लिखी हुई है अयामिन उखर वमन काना मरीदन औ अला सफरिन फाइद्दतुम मिन अयामिन उखरा। उखरा तो ठीक है, उखरा जो है वो करेक्ट है, उखरा आ गया इसका, यानी और उखरा क्यों आया वहां पे, आना क्योंकि तो अयामिन के साथ इसकी नात बन रही है ना। नात बन रही है, और नात इसकी कसरा जो है वो फतह लेके बनाएगी, क्योंकि ये ममनू मिन सर्फ, बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि दो फॉर्म्स हैं इसमें ना, मकसूरा में, एक तो अकबरू कुबरा, ये मुअन्नस बन रही है कुबरा, और जी जी इसकी जमा जो है वो उस तरह से बनेगी, जैसे ये अहमरू का हमराऊ, ये भी मुअन्नस बन रही है, जी, हमराऊ। हमरा, तो ये कुबरा और हमराऊ, ये दो डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे हैं, दोनों इसमें दिए हुए बुक में ना, जी जी एडजेक्टिव में, कलर्स में। तो कलर्स में सारा हमराऊ बनेगा, इस तरह से करके बनेगा जी, कलर्स में बनेगा, डॉक्टर चंद्र ने ये बात, कलर्स वाले बनेंगे जबर के, हमराउ फअलाउ, पर जबर होगा, जी जी जी, और इसकी जमा करनी होगी तो फे कलमे पर पेश आ जाएगी। इज इट सो? पेश, पेश आ जाएगी, किसकी जमा करनी होगी अगर, अगर इसी मुअन्नस कलर की जमा करनी होगी तो फिर फे कलमे के ऊपर जबर के बजाय पेश आ जाएगी, फतह के बजाय दम्मा आ जाएगा। मसलन, मसलन हमराऊ को अगर हम जमा करना चाहेंगे तो इसका हुमरा, हुमरा हो जाएगा, हुमरा। ये इज तो इट हमने सो? नहीं किया, नहीं हमरा की ये जमा हमरा, नहीं नहीं, ये बात तो नहीं की हमने। नहीं की नहीं है सर, मगर मैं वैसे ही इसको अप्लाई कर रही थी इस कॉन्सेप्ट को, कि जैसे उखरू की जमा उखरा है, और सॉरी, उखरू का मुअन्नस जो है वो उखरा है, और इसकी जमा जो है आई थिंक ऐसे होता नहीं है, क्योंकि ये एक ही लफ्ज बताया गया है, हाँ हाँ सही है, ठीक दिस इज बाय इटसेल्फ द ओनली वन, है, ओके बाकियों फाइन, के नहीं, बाकियों के ऐसे नहीं होते, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है। तो ये हमने जो अभी पढ़ा ना, ये सारा लेसन हमारा है। तो आइए अब हम आते हैं लेसन के ऊपर। तो आई थिंक काफी हद तक क्लैरिटी तो आ जाएगी जब हम अपना लेसन पढ़ेंगे, बल्कि लेसन पढ़ने से पहले
ایک بات اور, الممنوع من الصرف جو ہم نے پڑھا, یہ ساری کی ساری جو بحث ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر دو کنڈیشنز بیچ میں آ جائیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر یہ لفظ جن کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں ممنوع من الصرف, اگر یہ ایز مضاف یوز ہو جائے, اگر ایز مضاف یوز ہو جائے تو پھر یہ منصرف بن جائے گا. یعنی پھر یہ تنوین تو مضاف لے نہیں سکتا لیکن کسرہ تو لے سکتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے وہ الفاظ جو ممنوع من الصرف ہیں اگر بطور مضاف استعمال ہوں تو وہ کسرہ لے سکتے ہیں. سیکنڈلی, اگر ان الفاظ کے ساتھ ال لگ جائے, یعنی if they are decorated with ال, جس طرح کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا ہے, تو ان کا سٹیٹس جو ہے بڑھ جاتا ہے. تو عربوں کے ہاں ال جو ہے اس کو ڈیکوریٹو فارم کے ال کے ساتھ مزین کر دیا اس لفظ کو, اب وہ غیر منصرف نہیں رہے گا. مثلا اگر میں کہتا ہوں مدا رسو, تو اگر یہ ال کے ساتھ آ جائے گا تو ابھی تو یہ آ رہا ہے ایز غیر منصرف. اگر ال آ جائے گا ساتھ تو پھر یہ منصرف بن جائے گا, یعنی وہ زیر بھی لے سکے گا اور تینوں یعنی زبر بھی لے سکے گا اور پیش بھی لے سکے گا. تو یہ دو کنڈیشنز جو ہے نا جہاں پہ آ جائیں گی تو وہ اپنا غیر منصرف بیہیویئر کو یعنی ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے. عرب کیا کہتے ہیں کہ اگر تم مضاف بنا لیتے ہو نا, تو یہ بھی ہماری بڑی زبردست عربی کا یہ فارمولا ہے جو مضاف الیہ کا, صرف سمپل سے رولز کے ساتھ کہ ایک مجرور ہوگا, دوسرا جو ہے اس پہ تنوین نہیں ہوگی اور الف لام بھی نہیں ہوگا, ایسے کمپاؤنڈ کو اضافت کہتے ہیں. اور اگر آپ غیر منصرف کو اضافت کے طور پہ استعمال کر لیں گے تو ہم آپ کو عربی میں ایکسیپٹ کر لیں گے. اسی طرح اگر آپ ال کے ساتھ آئیں گے تو یو آر ایکسیپٹیبل ان عربک, ال کے ساتھ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو دور رکھیں گے. تو ود دس کانسیپٹ ان مائنڈ لیٹس اسٹارٹ دا لیسن. تو لیسن پڑھنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کے پہلے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے نا اسی کو ہم عربی میں پڑھ لیتے ہیں, تو یہ ہمارا ریوائز ہو جائے گا. اور سو لیٹس, اور اس کے بعد انشاءاللہ آفٹر دا بریک ہم اس کو لیسن پڑھتے ہیں. سو پیج نمبر 285 پر آ جائیں آپ. 285 الممنوع من الصرف لعلۃ واحدۃ. Is everybody here on page 285 of the book? Yes, sir. Okay. So الممنوع من الصرف لعلۃ واحدۃ, یعنی ممنوع صرف کے لیے اگر ایک ہی علت کافی ہو تو وہ کون سی ہے؟ ما کان مختوما بالف التانیث المقصورۃ او الممدودۃ. یعنی یہاں پر ما کا معنی الذی, یعنی وہ جو ختم ہوتے ہیں اینڈنگ جن کی ہے الف التانیث المقصورہ یا الف التانیث الممدودہ. ومن امثلتہ مرضى, دنیا, حبلہ, فتاوی, ہدایا. یہ تمام کے تمام کون سے ہو گئے؟ یہ ہو گئے مقصورہ والے. اور ممدودہ والے کون سے؟ صحراء, ہمراء, فقراء, اصدقاء and so on. نمبر 2 مکان علی وزن منتہى الجموع. اچھا یہاں پر وہ کنڈیشنز نہیں مینشن کی جو میں نے بتائی تھی کہ اس سے پہلے 3 حروف جو ہیں وہ ہو اور اصلی ہو, وہ ہم نے کور کر لیے. مکان علی وزن منتہى الجموع, یعنی جو اس صیغے پہ آئے جو منتہى الجموع کا ہے, وہ ہوا مکان علی وزن مفاعل و مفاعیل و اشبہما, یعنی جو ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں, جیسے یعنی ان کے اندر میم نہ ہو تو پھر بھی وہ اس میں شامل ہو جائیں, جس طرح کہ اصابع, یہ مفاعیل کی طرح ہے اگرچہ اس میں میم نہیں. تو ومن امثلتہ مساجد, فنادق, شوارع, رسائل, فناجین, اصابع, ثعابین و مفاتح. ان سب کے واحد بھی آپ کو آنے چاہیے. تو وہ آپ اگر کسی کو نہیں آتا کسی کا تو وہ پوچھ لے, دیٹ وے وی وڈ نو کہ سب کو آ گئے ہیں. نہیں تو یہ شیئر کر لیجئے گا اس پہ گروپ پہ. لیٹس سی نیکسٹ. وَكَذَلِكَ يُمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ
المفرد سر الذی اذان ہو گئی ہے. ہو گئی ہے, بڑی جلدی ہوگی. چلیں جی پھر ہم اذان. بریک کرتے ہیں اینڈ وی ول کم بیک انشاءاللہ ایٹ کس ٹائم پر آئیں گے ہم جی ذرا مجھے بتا دیں پھر آپ 7:23 7:25 چل رائٹ ویل بی بیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کیا بقیہ حصہ لیسن نمبر 34. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو ہم پہنچے تھے پیج 285 الممنوع من الصرف لعلۃ واحدۃ, اور پہلا ہم نے پڑھ لیا تھا مختوم بالف التانیث المقصورہ او الممدودہ, اور دوسرا بھی ہم پڑھ رہے تھے, ہم نے بات کی تھی جو مفاعلہ اور مفاعلہ کے یا اشباہہما یعنی ان کے پیٹرن پر اگر آئیں تو یہ الفاظ بھی ممنوع من الصرف. تو مساجدوں کی واحد کون بتائے گا؟ چلے آسان ہے, مسجد. فنادقوں کی سسٹر راہیلہ کیا ہوگی واحد؟ سر یہ فندقن ہوٹل. ہوٹل بند. اچھا. شوارعوں کی؟ شاریون ماشاءاللہ. روڈ. رسائلوں کی؟ رسالتن میگزین. رائٹ. فناجینو؟ فنجان. فنجان. کپ. ماشاءاللہ بالکل صحیح. اصابعو؟ سر یہ ویل سے اسبون. اسبون. ایکسلنٹ. ثعابینو؟ یہ سر اسنیک ہے دیٹ کا جی جی. سبانن. ثعبانن. سبانن سوری سبانن. مفاتیحو؟ مفتاحن. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. وکذالک یمنع من الصرف المفرد الذی علی وزن منتہى الجموع, یعنی مفرد لفظ بھی آ جائے جمع نہ بھی ہو لیکن اگر اس وزن پہ ہو تو وہ بھی کہلائے گا ممنوع من الصرف. ومن امثلۃ طماطم. طماطم کا معنی ٹماٹر, یہ ڈاکٹر اکشن تھا. اور بطاطسو؟ پوٹیٹو آلو. اور تباشیرو؟ چوک کو کہتے ہیں نا وہ. اور سراویلو؟ ٹراؤزر. پجامہ. تو اگر یہ واحد ہے تو جمع کیا ہوگی اس کی؟ جس کی اور سمجھ میں نہ آئے تو بڑا آسان ہے. سراویلات. الف تا تو لگ ہی سکتا ہے نا, تو یہ تمام جمع اسی طرح بن جائے گی. نیکسٹ الممنوع من الصرف لعلتین. اب دو علت والے الممنوع من الصرف, تو اس میں ہم نے کہا تھا وہ یا علمن ہوں گے یا صفتن ہوں گے. العلم اگر ہوگا الممنوع من الصرف یمنع العلم من الصرف اذا کانا, یعنی منع کیا گیا ہے صرف یعنی وہ منصرف ہونا ان کے لیے اگر مؤنثہ یعنی مؤنث ہو. ومن امثلہ آمینہ, زینب, حمزہ. یہ بھی ہم نے بات کی تھی چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہوں یا معنوی اعتبار سے ہوں. اذا کان العلم المؤنث ثلاثیا ساکن الوسط کا ہند یعنی اور دعد, ریم, ایسے نام ہم نے کہے تھے یہ جازا صرف یعنی جائز ہے کہ ان کا صرف پڑھا جائے ہندن, تعدن, ریمن. ومنعہ, اور ان کو یعنی ممنوع من الصرف بھی ایکسپٹ کر سکتے ہیں. ومنعہ اولا,
یعنی ان کا یعنی منصرف ہونا زیادہ اولا ہے، پریفرڈ ہے۔ نمبر 2 دوسری کنڈیشن علم ہونے کے ساتھ ساتھ آجمین ومن امثلۃ ابراہیم و پاکستان و لندن اذا کان العلم الاجمی ثلاثیا ساکن الوسط مذکرا، اگر مذکر بھی ہوں اور ان کا بیچ والا کلمہ سکون ہو اور 3 حروف والے ہوں، انصرفا، تو وہ ممنوع من الصرف نہیں ہوں گے۔ ومن امثلۃ نوح و شیت و لوط، اور بھی اگزامپلز ہیں، جرج و خان و شاہ۔ اما الثلاثی الساکن الوسط المؤنث فیمنع ومن امثلہ، تو اگر وہ علم ہو اور مؤنث ہو، جس طرح کے شہروں کے نام ہیں بلخ و حمص و نیس مدینۃ من فرنسا و موشو مدینۃ فی ترکیہ۔ تیسرا معدولاً، اور ای کان علی وزن فعلو ومن امثلۃ عمر و ظفر و زحل و حبل و قزح۔ چوتھا مختوم بألف و نون زائدتین، الف و نون زیادہ ہو، ومن امثلہ مروان، رمضان، شعبان، عثمان، عدنان and so on۔ Next, number 5 على وزن فعل ومن امثلة احمد و یزید و اشرف and so on۔ 6 مرکبا ترکیبا مزجیا ومن امثلة مادی کارب و حضر موت۔ تو 6 possibilities ہیں along with علم کی، تمام کے تمام ممنوع من الصرف except conditions mentioned۔ اب آ جاتے ہیں صفہ کے لیے 4 کنڈیشنز۔ مزجین کیا ہے؟ مزجین جی، یہ مزجین کا معنی جو ہے کیا ہے، میں نے دیکھا نہیں، کوئی بتا سکتا ہے مزجین کا معنی سسٹر فریہ کیا ہے؟ تو یہ زجیہ یجزا سے ہے، اور اس کا معنی ہے مکسڈ، جس طرح وہ قرآن میں بھی آتا ہے نا، وہ مزاجہ تسنیم، مکسچر، امیزش ہونا۔ تو یہ امیزش ہے 2 اسم المفعول کا وزن۔ جی نہیں، اس کا وزن تو نہیں ہے، اسم مفعول کا ڈیپینڈ کرتا ہے کس فعل سے آپ لے رہی ہیں۔ جی سسٹر نورین برکی۔ جی سر، یہ اوپر بھی جس طرح 3 جو ہے ورڈ ہے، ہندن، دادن، ریمن، سر یہ پھر یاد کرنے پڑیں گے کیونکہ نیچے بھی انہوں نے مونس بتائے ہیں، موشن، موشو۔ فرق ہے نا، وہ علم تھے، وہ والے، وہ پہلے والے جو تھے نا مذکرن تھے، اور یہ والے جو ہے یہ مونس والے ہیں۔ جی سر، اوپر والے بھی تو، اچھا ہند اور رات اور ریم بھی سر اچھا نہیں، مذکر؟ وہ نہیں علم، دیکھیں وہ ہندن و دادن وہ جو ہے نا، یہ والے ہیں مؤنثن علم، یعنی کہ ٹھیک ہے نا، جبکہ یہ والے نیچے والے جو ہیں یہ ہیں مؤنث ہیں، لیکن یہ ملکوں کے نام وغیرہ ہیں۔ وہ آجمی والا تو نہیں ہے چکر کے ہند وغیرہ یہ عربی نام ہے؟ اور عربی، یہ عربی ہے، پہلے والے جو ہے نا وہ عربیون ہے، اس کے اندر آجمی نہیں، یہ ہندون دادن، اور دوسرے والے جو ہیں یہ آجمیون ہی ہیں، کیونکہ یہ کسی اور ملک کے نام ہے۔ یہ آجمیون ہے، وہ والے عربک نیمز ہیں، بلکہ میں نے اپنے پاس یہاں پر ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، عربک نیمز ہیں یہ، ریمن، دادن، ہندن، اور ایسے اور بھی ہیں۔ تو الصفہ میں تمنع الصفۃ من الصرف اذا كانت على وزن افعل، یعنی افعل اکبر ومن امثلۃ واحسن واحمر، ویشترط، یعنی اور اس میں شرط کیا دی گئی ہے، فیہا اللہ تؤنث بالطاء، یعنی یہ تا کے ساتھ ان کی تانیث نہ ہو سکتی ہو۔ وَإِذَا اُنِّثَتْ بِالطَّاء انصرفت، اگر کے ساتھ تا لگ سکتی ہو اگرچہ اسی وزن کے ہوں، جس طرح ارملد، فإن مؤنثہ ارملۃ، جس کی مؤنث بن سکتی ہو اس وزن پر اگر ہو،
تو وہ بھی ممنوع من الصرف نہیں ہوں گے. تو یہ لفظ جو ارملن لکھا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو لفظ ارملن ہے یہ ایسا کہ فعل، اگر ارملہ ایک فعل بھی ہے، ارملہ یرملو، اور بیسک اس کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا کسی چیز کو. اور ارملو جو اسم ہے یہ کئی معنوں میں آتا ہے. ایک آدھ سر وہ معنی میں رمل تو جوتشیوں کو بھی کہتے ہیں نا، وہ جو حساب کتاب لگاتے ہیں، رمل اور جوتش، ایک وہ بھی چیز لمبا ہوتی ہے. کرنا کے معنی میں آتا ہے. لیکن ویسے جو ہم یوز کرتے ہیں اسم، اس کا ایک تو جو رنڈوا یا بیوہ دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کے وائف فوت ہو گئی ہو یا ہسبینڈ فوت ہو گیا. معنی اس کا ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ویسے کئی معنی اس کو، ایک تو معنی یہ ہے کہ محتاج غریب کو بھی کہتے ہیں، کنوارے کو بھی کہتے ہیں، سنگل والے کو بھی، جس کے ایک زوج فوت ہو جائے اس کو بھی کہتے ہیں. اور ارملتن ہم جنرلی کہتے ہیں کوئی چیز جو کہ نفع والی، جس میں نفع نہ رہ جائے، نفع باقی نہ رہے. تو اگر کوئی خشک سال گزرے جس میں بارش نہ ہو تو وہ بھی ارملتن کہلائے گا. بلکہ وہ بکری جس کا سارا جسم سفید ہو لیکن پاؤں کالے رنگ کے ہوں اس کو بھی ارملتن کہیں گے. تو یہ مختلف ناموں میں آتا ہے، ارملتن استعمال ہوتا ہے. تو فرام آر پرسپیکٹو جن کا تا لگ سکتا ہو اور اس وزن پر ہو وہ منصرف ہو. نیکسٹ علی وزن فعلان، جیسے جوعان، شبعان، جوعانو، شبعانو، عطشانو، ملعانو، غضبانو and so on. معدولتن، جس طرح پہلے معدولتن تھا یہاں پر بھی، لیکن اس کے اندر دو ہم نے صیغے سیکھے. ایک تو عدد الذی علی وزن فعال و مفعل، ومن امثلۃ ثلاث ورباع ومثنى ومثلث، یعنی مثلث مفعل کے وزن پر، ثلاث یعنی معدولتن ہے. اور مطلب کیا؟ ثلاثتا یعنی تین تین معنی ہے اس کا. ثلاثو کا مطلب تین تین، تو مسئلہ کا معنی دو دو اینڈ سو آن. اور دوسرا کلمۃ الاخرى، تو اخرى جو ہے یہ جمع اخرى کی، اور یہ بھی ممنوع من الصرف ہے. اور اس کا ایگزامپل قرآن میں ایام اخرى آیا ہے صفہ، لیکن اس کا جو مجرور حالت ہے وہ زبر سے ظاہر کی گئی ہے. نیکسٹ آ گیا احکام الممنوع من الصرف. وہ کون سے احکام ہیں جو ممنوع من الصرف کو جو ہے میں کے لیے ضروری ہے؟ کیا ہے؟ الممنوع من الصرف لا ينون، وہ تنوین نہیں کرتا. وَيَجُرُّ بِالْفَتْحَ، اور اس کی جر جو ہے فتح سے ظاہر ہوتی ہے. ما لم یکن مضافن، کنڈیشنل کیا ہے کہ وہ مضاف نہ ہو، بنا ہو. او محلہ بھی ال، اور وہ ال کے ساتھ ڈیکوریٹڈ نہ ہو. تو یہ کون سا ہے؟ یہ ہے حلہ یو حلو یحلی، سوری حلہ یحلی. جیسا صلی یصلی مانا ہوا کہ مزین کرنا، اور کس کے ساتھ یا کر رہے ہیں؟ ال کے ساتھ کر رہے ہیں، تو محلن بی ال. فَإِذَا أُضِيفَ أَوْ حُلِّ بِأَلْ جُرَّ بِالْكَسْرَةِ، تو اگر وہ ال آ جائے تو پھر یعنی تو پھر یہ جرہ بالکسرہ ہے. نحو درستو فی مدارس کثیرہ، تو یہاں پر دیکھیں کہ مدارسہ آیا، اور جبکہ ہم نے یہ کہا کہ یہ جو ممنوع صرف کے لیے کنڈیشنز کیا منون نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ زیر کی بجائے یہ زبر لے لے گا. تو یہاں اس کو لینا چاہیے تھا فی مدارسی، لیکن اگر یہ فی المدارس ہوتا تو پھر یہ کسرہ لے لیتا، کیونکہ ال لگنے سے کنڈیشن ختم ہو جاتی. جیسے آگے آیا درستو فی مدارس المملکہ، یعنی اگر یہ مضاف کے طور پہ آئے تب بھی اس نے زیر واپس آ گئی. اور درستو فی کثیر من المدارس، اگر ال آ جائے تب بھی اس کی کسرہ واپس آ جاتی ہے.
तीसरी बात है अल मनकूस मिनल जमिल मुंतहाई मुतनाही, मुतनाही यानी वही जो मंतहल जमू था, युआमलुल मुआमलत अल मनकूस, जैसे अल मनकूस में करते हैं वैसे ही यहाँ करेंगे, मिनल मुनसरिफ फतुज़फु याउ रफ़अन व जर्रन व युनव्विर व युनव्वन, यानी जैसे हमने वो पढ़े थे माजिन और काजिन, उसको ज़हन में रखिए। तो यहाँ पर मरफू हालत क्या है, हाजिल कलिमतु लहा मानिन कसीरतुन, मानिन ये मनकूस है, जैसे हादिन था, तो यहाँ पर ये मानिन चूंकि हमारे उसमें उसमें भी आ रहा है जमाल मुंथू के वजन पर भी, तो असल में ये क्या था, मानियु, मानियु, मानिया, मानी ये, तो या चूंकि प्रोनाउंस करनी मुश्किल होती है तो मानिन बन जाता है। तो मरफू हालत और मजरू हालत मानिन, और मंसूब हालत में वापस आ जाती या मा, बस रख दो ऊपर ही, चूल्हा बंद कर दिया। तो मंसूब में जिस तरह, अच्छा मरफू हाजिल कलमतु लहा मानिन कसीरतुन, तो यहाँ पे लहा मानिन, तो ला महानिन बेसिकली जुमला इस्मिया है, लहा शुरू में जार मजरूर शिबा जुमला, तो मानिन मरफू है, लेकिन मरफू हालत यहाँ पे शो होती है कसरा से, जिस तरह के इसम मनकूस में होती है। और अगर हमने इसकी मंसूब हालत लानी हो तो इसका जो या है वापस आ जाएगा, और मानी यन नहीं होगा, बस चूंकि ये मनकूस ये ममनू मिन सर्फ है तो सिर्फ सिंगल जबर आएगी, आरिफु मानिया कसीरतन लिहाजिल कलिमा, और मजरूर होगी तो वही मानिन ही आएगी, तुस्तअमलु हाजिहिल कलिमतु बिमानिन कसीरतिन। तो इसके बाद हम आते हैं लेसन की तरफ। तो आइए हम लेसन पढ़ते हैं, एंड मेरे साथ कौन कौन पढ़ना चाहेगा? लेट्स हैव 3 स्टूडेंट्स, यानी सिस्टर राहीला, सिस्टर फरीहा, और एक ब्रदर भी हो जाए ना कोई। जी सर। कलर साहब ने आपने हाथ खड़ा किया है? जी कलर नियाज, अच्छा चले सर तो नए लोगों को बुलाएं। तो नए को बुलाते, और कोई आना चाहता है वैसे और कोई? ये लोग आते ही नहीं है, हम नहीं एक्चुअली चलो जरा, चांस देना चाहते हैं। अगर मैं रिक्वेस्ट करूं सिस्टर राहीला और सिस्टर फरिया को कि किसी 2 और को जो है अगर हम बुलाना चाहें। कर्नल साहब हो गए, और किसने हाथ खड़ा किया? सिस्टर फरिया आप कुछ कहना चाह रही? नहीं सर, वो हैंड डाउन ही करने लगी थी, अभी आपने पूछा कि कहना चाह रही है, तो सर इसमें नहीं, इस तरह नहीं होता कि मतलब ये नहीं है कि किसी को हम आने नहीं दे रहे। अगर 10 हैंड्स भी रेस हो जाए ना, तो आपको जो 2 चाहिए तो आप उनको बुला सकते हैं। तो हैंड तो वैसे रेस कर लेते हैं कि चले हम, हाँ वो तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको मौका नहीं मिलता या ऐसी कतई कोई बात नहीं, वो सारे कर लें। नहीं हो, लेकिन क्यों नहीं करते? मुझे एक्चुअली आई फील के सर कोई बात नहीं सर, मेरा एक पॉइंट है इसमें कि हम इसमें स्ट्रेस क्यों करें हर वक्त के लोग जरूर हैंड रेस करें। हमें वॉलंटियर करना चाहिए, जिसका दिल चाहे। हो सकता है किसी के पास गेस्ट बैठे हो सकता है कोई बिजी हो सकता है कोई ट्रैवल कर रहा हो, कोई मूव कर रहा हो, तो जरूरी तो नहीं है कि सर पुश किया जाए। ऐसे जो कर सकते हैं खुशी से वो कर ले। चले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ज्यादा लोग हाथ खड़ा करें, तो उसमें से हम 3 को चूज करना। सो रेडी 1 2 3। अच्छा, सिस्टर गजाला, सिस्टर नौरीन और सिस्टर फरिया, चलें। सो हम स्टार्ट करते हैं और इसी ऑर्डर में चलेंगे। शुरू में सिस्टर नौरीन ने हाथ, अच्छा सिस्टर नौरीन, सिस्टर गजाला और सिस्टर फरिया। तो करेंगे क्या कि हम उसको पढ़ते भी जाएंगे और साथ साथ उसका एनालिसिस भी करते जाएंगे। एक दफा वैसे पढ़ लें, एक दफा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसका एनालिसिस करते हैं। आइना विलियमो, सिस्टर गजाला आप बिलाल बन जाए। जी सर, बिलाल। साफरा इलल मक्का मा अकरे बाएही लजीना जाऊ बिन लंदना। ये पहला कैसे पढ़ा, दोबारा से पढ़े बिलाल। बिलालन साफरा, साफरा पढ़े, साफरा आना पड़े, साफरा
तो साफरा साफरा इला मक्का आगे इला मक्का मा अक़रबाइही अकरी राव लज़ी जेर पड़े अकरीबाइही अक़रबाइही लज़ी जाऊ मिन लंदन अल्लज़ीना अकरबाइही अल्लज़ीना लज़ीना। हाँ ठीक है सर, जाऊ मिन लंदन। तर्जुमा भी करते जाएं। वो अपने रिश्तेदारों के साथ जो लंदन से आए हैं, मक्का गया है, मक्का की तरफ उसने सफर किया है। हाँ, उससे मक्का की सफर किया अपने उन रिश्तेदारों के साथ जो लंदन से आए। कैफ हालु जुर्जिन अल यौम, क्या हाल है जॉर्ज का आज। कानत बिही हुम्मा, उसको बुखार था, वो बुखार में था। आज कैसे है, पहले बुखार उसको बुखार था तो आज कैसे है। जी सिस्टर गजाला। बिलालन हुआ हुवल यौमा अहसनु वल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा। वो आज बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़िहि दफातिरु तलहता व यजीदा व उमरा व मादी करीब आईना हुम, ये जो रजिस्टर हैं दफातर, ये तलहा के हैं, यजीद के हैं और उमर के हैं और मादी करीब के हैं। वो किधर हैं वो सब के सब। सर एक दफा जरा हुम्मा तारीफ कानत भी हुम्मा। हुम्मा होता है बुखार की कैफियत, हुम्मा कहते हैं, फीवर। जी सर यजीदु मैं यजीदु हाँ नानो ओ उलाई या उस्ताद, हम यहाँ है सर टीचर। यानी हा हुना यानी हियर वी आर। हाँ उलाई जो हाँ है, हाँ नहीं उलाई जो है इससे किसकी तरफ आप कह रहे हैं। यानी वो तो मुझे ये जो ऊपर नाम तलहा यजीद उमर और मादी जी करब, ये जो है इनके बारे में। ये क्योंकि यजीद इनमें शामिल है ना, तो वो खुद भी है तो वो मिलाकर आपस में वो कह रहे हैं। वैसे आपने उलाई का पहले पढ़ा था, तो फर्क क्या है उलाई का में और उलाई में। उलाई करीब के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो करीब में है, क्योंकि वो सब कहना हम इधर ही ठीक है है, नहीं है। और उलाई का जरा वैसे वो करीब के लिए वो दोनों लोग के लिए तो इस्तेमाल हो जाता है उलाई का, लेकिन उलाई जो है वो करीब के लिए है। सिस्टर नुसरत आपका क्वेश्चन। सर ये हा कह के क्यों जवाब दे रहे हैं, खाली ये हा- क्यों नहीं क्या ये नहनु हा जो है उलाई। ये इस्तेमाल होता है एज अ पैटर्न कि जब आपने कहना होता है यहाँ पर यूं मौजूद है एट द सेम स्पॉट। हा होना, हा जी जी नहनु, हाँ ये होना हमने पढ़ा तो था। ये उसी अंदाज का ये एक्सप्रेशन है कि वो उस्ताद पूछा कहाँ है, वो कहता इधर ही तो है, हम आपके सामने यही तो है या उस्ताद। जी अच्छा, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। तक्तुबून फी दफात, मादी यक्रिब क्या है, मादी यक्रिब। मालिक ये भी एक नाम है, और ये नाम कैसा नाम है जो कि उस बना है तरकीब से, जिसको हमने कहा था अल मस्जीद। याद है आपको, जिसको हमने कहा था ऐसा मुरक्कब जो दो मुरक्कबात से, दो अल्फाज से बनता है और अपने अपने माने भी रखता है और इकट्ठे माने मिलकर ही बताता है, तो ये किसी का नाम है। तक्तुबून फी दफातिरिकुम अशिया ला सिलत लहा बिद्दर्स, तुम लोगों ने रजिस्टर के अंदर ऐसी चीजें लिख दी हैं ला सिलत लहा बिद्दर्स, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई जो है दर्स के साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तुमने ये सब चीजें इसमें क्यों लिख दी हैं। जी सिस्टर गजाला। जी सर। मादी करे, मादी का रिबू है यहाँ पर। नस्मउ मिन उलमा मसाइला शरीयतन और नहवियतन फनक्तबुहा फी हाज़िही दफातिरम।
हम हाज़िही दफातर दफातेरी दफा तेरी हाजिह हाँ दफातेरी मजरूर है। जी हम सुनते हैं उलमा से मसाइल शरीयत के बारे में और नहव यानी ग्रामर के बारे में, तो फनुक्तबुहा फिर हम उसको लिख लेते हैं इन रजिस्टर्स में, जी हम इनको इन रजिस्टर्स में लिख लेते हैं। यानी हमने सुना अपने उलमा से, जब क्या सुने हाँ। हमने सुनते हैं हम मसाइल शरिया के मसाइल सुनते हैं और नाविया, तो हम उनको लिख लेते हैं नक्तुबुहा फी हाज़िही दफातर। तो ये तो बाद में पूछेंगे क्यों ये मजरूर है। तो अब नेक्स्ट किसने मेरे साथ पढ़ना है सिस्टर गजाला के बाद? कौन थे? नुज़रत थी? सर नौरीन? जी सर, सिस्टर नौरीन, जी सर। चले। अल अहसनु अन तुखस्सिसु लिहाज़िल मसाइल दफातिरा मुस्तक़ल्ला इक़रा दर्स या मरवान। यानी अल अहसनु बेहतर ये है कि अन तुखस्सिसु कि आप तखसीस कर लें, सेपरेट कर लें, लिहाज़िल मसाइल इन मसाइल के लिए जो आप लिखते हैं, दफातिरा कोई अपने रजिस्टर जो है, मुस्तकिल्लतन जो कि इंडिपेंडेंट हो, अलग हो इनसे, सेपरेट हो इनसे, यानी एक अलग रजिस्टर रख लें जिन पर ये मसाइल शरिया के और नाहविया के आप लिखा करें, या सिर्फ शरिया के नाहविया के तो शायद लिखने भी चाहिए थे उनको। इकरा दर्स यानी दर्स को पढ़ो, या मरवानू, या यहाँ पर इन केस में या सिस्टर नौरीन मरवानु कौला ताला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ा कुल्तुम फादिलु वलौ काना ज़ा कुर्बा, और जब तुम कहो तो अदल करो अगरचे कि वो आपके करीब रिश्तेदार हों। ठीक है। फराजा मूसा इला कौमिही गज़बाना आसिफन, बस लौटे मूसा अपनी कौम की तरफ इस हाल में कि वो गुस्से में और मायूसी के साथ। गुस्से में और मायूसी कहेंगे, या गमगीन हालत में? मायूसी भी हो सकती है, गम हाँ, गम और अफसोस की हालत में। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, और जब अगर तुम सदा हो, और अगर इनका माना यहाँ पे, हाँ, अगर तुम खौफज़दा हो कि ना तुम अदल कर सको यतीमों में, तो निकाह करो उनसे जो पसंद हो, उनमें से औरतों में से जो दो तीन तीन और चार चार, यानी एक एक नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट भी आप पढ़ लें। नेक्स्ट उमर या उस्ताजों का माना ली इन, उस्ताद इनके कितने मायनी हैं? ताती इन यानी इन जो है आता है ली मानिन यानी बहुत सारे मानों में, मिनहा अशर्त उसमें एक माना शर्त का है, कमा फी कौलिही ताला व इन खिफ्तुम यानी अगर तुम्हें हो खौफ, जिस तरह के अभी पीछे आया, व मिनहा अन्नफ्यु कमा फी तंजील, और इसमें एक माना इनका जो है वो नफी का है, इन हाजा इल्ला कौलुल बशर, नहीं है ये मगर एक कौल किसी इंसान का। वताती मुखफ़फ़तन यानी तखफीफ के माने में आता है, किस मिन इन्ना, इन्ना की तखफीफ इन से, कमा फी कौली ताला व इन कुन्त मिन कब्लिही लमिनल गाफिलीन, और यकीनन तुम थे इससे पहले गाफिल लोगों में, यानी गफलत में थे। आई व इन्ना का कुंता, यानी यहाँ पर अगर हमने इन्ना को लेकर आना हो तो फिर जरूरी है उसके साथ पहले इस्म आएगा, तो इन्ना का। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे डायरेक्ट हम
इन्ना का इस्तेमाल भी करना चाहते हो और आगे फेल हो तो फिर उसको मुखफ़फ़ा इन, जब इन आएंगे तो फिर वो कंडीशन खत्म हो जाएगी कि इसका इस्मु इन्ना और खबरु इन्ना है। जी सिस्टर आगे पढ़ें। तलहा तलहा मा माना कौसे कुज़ा या उस्ताज़ु, कौसे कुज़ा का क्या मायने है? हुआ कौसुन मिन नूरिन यज़हरु फिस समाई तुराफिही अलवानु तैफी मुतताबिआ। ये जो कौस कुज़ा, यहाँ उर्दू में भी यही एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। ये कौस है, कौस कहते हैं यानी वो जो बो की शक्ल होती है ना, जिस तरह के तीर कमान के साथ बो जो होता है, उस शक्ल में चूंकि ये आती जाहिर होती है, तो वो कौसुन मिन नूरिन, वो नूर की शक्ल में एक कौस है। यज़हरु जो जाहिर होती है आसमान में, तुरा यानी तुम्हें दिखाई देती है, फीही उसमें, यानी उस आसमान में क्या दिखाई देता है, अलवानु रंग ऐसे हैं, और तईफी मुतताबिआ जो कि ऊपर नीचे एक दूसरे के फॉलो करते हुए कलर्स में हैं। और ये जो तईफ लफ्ज जो है ये वाला कहाँ से आया? एनी थॉट्स ऑन दिस? चल, एक होता है ताफा यतूफु, राइट, जो हमने पढ़ा था सर्कल करना। एक होता है ताफा यतीफु, उसका माना भी ऐसा ही होता है कि सर्कलिंग करना या उसको जाहिर करना इन अ वे के जिस तरह के एक्चुअली तो ये सर्कल ही होता है, बल्कि हाफ सर्कल कौस है और फुल सर्कल नीचे होगा। तो ये उसी अंदाज में इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि वो रंगों को इस अंदाज में कि वो एक दूसरे के ऊपर यानी सॉर्ट ऑफ अ सर्कल शेप में मुतताबिया एक दूसरे के बाद, यानी एक कलर के बाद दूसरा पे तीसरा पे चौथा होता है। और मुतताबिया ये कौन सा फेल है? तदारसा के पैटर्न पे तताबा यतताबउ, तदारसा यतदारसु, और मुतताबिआ मुतदारिसा यानी इसम फाइल के वजन पर। जी सिस्टर नेक्स्ट, वमा माना। जी सर, नूहुन वमा माना ज़ुहला या उस्ताज़ु, ज़ुहला के क्या मायने हैं? हुआ अहदुल कवाकिबी, यानी वो है प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट। यदखुलुश शाब, दाखिल होता है एक नौमर जवान लड़का। जी सिस्टर पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अना तालिबुन जदीदुम मिन अफगानिस्तान वस्मी शाहुन, मैं नया तालिब इल्म हूँ अफगानिस्तान से और मेरा नाम शाहुन है। अहलन व सहलन मिन अई मदीनतिन मिन मुदनिन अफगानिस्तान अंता, आप शहरों में से, अफगानिस्तान के शहरों में से किस शहर में से आप आए हैं? शाहुन मिन बल्खा, बल्ख से। यदखुलुल मुराकिबु, जी पढ़े मुराकिब। अफिल फसली करासियुन व मकातिबु काफियतुन, क्या क्लास में कुर्सियां और डेस्क काफी हैं? अलमुदरिस ला नहताजु इला सलासती मकातिबा उखरा, नहीं, यानी काफी नहीं है, हमें जरूरत है 3 अदर या 3 एक्स्ट्रा डेस्क्स की। याद रखिए जब भी एहताजा यहताजु नहताजु आएगा इसके साथ इला का सिला आएगा, यानी हमें जरूर, हम इस बात के जरूरतमंद हैं, हमें चाहिए 3 डेस्क। और जी पढ़े आप आगे मराकिब। अल मुराकिब मुसारुन मुसारुन यसलु मुदीरु अन विलियमा। सर मुसारुन सरगोशी या विस्परिंग जो, हाँ, सारा रा पे जो है ना वो होगा शद, ये ऐसे, ये मुफाला का पैटर्न है। सारा युसा रू बन जाएगा। तो इसका क्या माना होगा? किसी के साथ बात करना, धीमे अंदाज में सरगोशी करना। तो मुसारिरुन बन जाएगा इसम फाइल,
لیکن مطلب ہے جو کرنے والا، سرگوشی کرنے والا، یا اگر آپ کہنا چاہیں سرگوشی جس نے کی تو یہ سب مفعول کے معنی میں ہو جائے گا، لیکن دونوں لکھنے کا طریقہ یہی ہوگا مسارن. جی یس المدیر ان ولیم کیا معنی؟ جی پرنسپل نے پوچھا ہے ولیم کے بارے میں. ہاں ولیم کے بارے میں پوچھا ہے. کل اس کو بتا دیجئے لہو انہو من احسن الطلاب الفصل، بتا دے اس کو کہ وہ جو ہے ولیم وہ کلاس کے سٹوڈنٹس میں سے احسن سب سے بہتر سٹوڈنٹ ہے. یہ جیسے ہی انہوں نے کہا یسمع رنین الجرس، تو سنائی دی گئی گھنٹی کی آواز. نسبوا الآن الی معمل اللغہ، یعنی ہم اب کدھر جائیں گے؟ الی معمل کہتے ہیں لیبارٹری کو، یعنی یہ اس سے عملہ یا عمل کرنا، جہاں عمل کیا جاتا ہے مفعل کے وزن پر. تو لینگویج کی لیبارٹری میں اب آپ جائیں گے. اخرجوا بہدوء، ٹیچر کہہ رہا ہے سب کو کہ تم سب نکلو بہدوء، یعنی پیسفلی، شور مچا کر نہیں، آرام سے. ومشو، اور تم چلو، یعنی یہ بھی امر ہے. امشو کس طرح چلو؟ مسنا مسنا، دو دو کر کے نکلو. تو یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا. تو آئیے اب سیکنڈ ٹائم اراؤنڈ ہم پڑھتے ہیں. اور اچھا اب مجھے سسٹر فریہ رہ گئی، سوری. اب آپ نیکسٹ والے راؤنڈ میں، اور ڈاکٹر رخشندہ نے ہینڈ کھڑا کیا، آپ دونوں جو ہے میرے ساتھ. اب ہم کیا کریں گے، اور اگر جگہ ہوئی تو پھر سسٹر راہیلہ سے بھی کر لیں گے. تو اینی وے فی الحال ڈاکٹر رخشندہ اور سوری سسٹر فریہ، نتھنگ لیس دین ڈاکٹر، ماشاء اللہ. تو ہم کیا کریں گے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. ہم نے دو کام کرنے ہیں. ایک ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا یہ لفظ جو اسم ہے الممنوع من الصرف ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس انداز میں، یعنی اس کا ہونے کی وجہ کیا ہے. کیا یہ صفہ ہے، کیا یہ علم ہے، اور کون سی کنڈیشن فلفل کر رہا ہے، ممنوع من الصرف ہے. اور اگر یہ ممنوع من الصرف کے قواعد کو تو فالو کر رہا ہے، لیکن ال کی وجہ سے یا مضاف ہونے کی وجہ سے وہ ممنوع من الصرف ایکٹ نہیں کر رہا، تو یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے. تو یہ دو چیزیں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہیں. تو آئی ایم ریکویسٹنگ سسٹر فریہ اینڈ ڈاکٹر رخشندہ ٹو اسسٹ می. المدرس آئین ولیم، ولیم کہاں ہے؟ تو ولیم جو ہے یہ ممنوع من الصرف ہے کیونکہ یہ علم بھی ہے اور آجمی بھی ہے. تو لیکن ظاہری بات ہے وہ اپنا دمہ تو لے گا ایز اٹ از. جی بلال کون ڈاکٹر رخشندہ بننا چاہتی ہیں؟ بتائیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ڈاکٹر رخشندہ. سوری، اب آئی آواز؟ اب آواز آئی. جی جی. وہ بار بار وہ فلیش کرنے لگ جاتا ہے مائک کو. اچھا، بلال سے سافر الى مکہ ما اقربائه الذین جاؤوا من لندن. تو یہاں پر مکہ جو ہے، مکہ تھا وہ ہے آپ کا غیر منصرف، کیونکہ یہ وہ شہروں کے نام والی جو بات تھی کہ اس وجہ سے ما اقربا جو ہے یہ افعلا کے وزن پر ہے صفت. اور پھر من لندنا میں لندنا جو ہے یہ ہے غیر منصرف. تو آپ نے تین الفاظ اس میں سے تلاش کیے جو کہ آپ کے خیال میں ممنوع من الصرف ہیں، اور تینوں کے آپ نے ریزن پہلے کا آپ نے دیا. مکہ تا کا ریزن کیا تھا کہ یہ ان شہروں میں ہے، یعنی یہ علم بھی ہے اور ان شہروں سے اس کا تعلق ہے جو مونس شہر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کیا یہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ اس ممنوع من الصرف؟ جی، کیونکہ علاج حرف جر کے ساتھ یہ فتحہ کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے. مان لیا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ اقربائہ، کیا یہاں پر یہ
यूज हो रहा है। वैसे आपने ये तो आपने आइडेंटिफाई किया ममनू मिन सर्फ वाले, इसके अंदर कंडीशंस तो मौजूद हैं, और वो कौन सी कंडीशन है अकरीबाई वाली? वो जो था ना कि अल्फ तानीस ममदूदा ममदूदा वाला नहीं, अकरीबाई या अकरीबाबू, लेकिन यहाँ पे ये लेकिन मुजाफ यहाँ है, पे बतौर मुजाफ है, मुजाफ है, तो इसलिए इसलिए इसने कसरा। फेर ले परफेक्ट। ली कसरा। अच्छा, और फिर मिन लंदना में भी वही है कि ये हरफ जर है, मगर वो उसका जो जर है वो फतहा से जाहिर हो रहा है, जिसके पास वो भी अलम और वो शहरों के वो नाम जो मुअन्नस इस्तेमाल हो। ठीक हो गया। कैफ हालु जुर्जिन, जुर्जिन अल यौमा कानत बिही हुम्मा। जुर्जिन जो है ये वैसे तो ये है आजमीयुन है और अलमुन भी है, तो इसको गैर मुंसरिफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कसरा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये उनमें है, उन 3 हरूफ वाले एक्सेप्शन में है जो जिसका आजमीयुन तो सेकंड होते हैं, साकिन होता है। दरमियान में साकिन होता है, इसलिए इसको हम, इसमें यह नजर आ रहा है इसका कसरा। नेक्स्ट आगे पढ़िए। सर कानत बही हुम्मा रह गया। इसमें तो कोई अभी हुम्मा, अच्छा तो हुम्मा में हुम्मा के अंदर आपके पास कौन सा अलिफ वाला आ रहा है? ये अलिफ अलिफ मकसूरा आ मकसूरा, रहा है। अलिफ मकसूरा आ रहा है। ठीक है, तो सही है। यहाँ पर ये बता सकती हैं आप कि ये इसका कानत में हुम्मा को अगर हम करना चाहें एनालाइज, तो काना तो हो गया, इसका काना फेल हो गया, या आप कहेंगे काना कि फेल हो गया। इस्म काना और खबरू काना अगर तलाश करनी हो तो देखिए कैसा सेंटेंस बन रहा है। कानत में ता तो तानीस वाली है, उसको तो साइड पे कर देते हैं। जी जी। बिही हुम्मा, तो ये बिही देखिए जो है पहले आ इसमें गया खबर जार मजरूर, शबा जुमला पहले आ खबर गया, मुकद्दम आ खबर गई काना और मुकद्दम आ गई, और हुम्मा जो है और वो उसका इसम इसम आ गया, और मुअक्खर वो उसका उसका क्या है, एराब क्या है? मरफू तो मरफू कैसे कहेंगे हम? अल मुकद्दरा, राइट, क्योंकि उस पे मुकद्दर नजर नहीं आता, नजर नहीं आता। राइट। और ये है लियन्ना मखतूम, मखतूमुन मखतूम बी अलिफ अलिफ मकसूरा तानीस अल मकसूरा, पूरा ये डेफिनेशन इसकी। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। सही है जी। नेक्स्ट आप पढ़िए बिलाल। हुवा अल यौमा अहसनु वल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे अहसनु जो है ये आपका है ममनू मिन सर्फ, और ये उस पर आ रहा है वो जो सिफा वाले शर्त आती है ना, सिफा वाले में अफअलू का पैटर्न, अला बिल्कुल सही, वज़नी अफ़अल। अफअलू, करेक्ट। और ये यहाँ पर वैसे क्या इस्तेमाल हो रहा है इस जुमले में? नाफ के हिसाब से क्या है ये? नाफ के एतबार से बेहतर है इसमें तफजील तो आप कहेंगे ना सर्फ है, नाफ के एतबार से आसनु क्या है? खबर होगी ना सर, बेहतर है। खबर, खबर होगी, बिल्कुल सही, हुआ कि खबर होगी। हाज़ि दफातिरु, दफातिरु तलहता व यजीदा व उमरा व मादी करीबा, यानी ये दफातर जो है तलहा के, यजीद के, उमर के, माद। अब चारों में देखें हाज़े ही, ये आपका हो गया इसका मुब्तदा। अच्छा, अब दफातिरु ये खबर है और हुआ मुजाफ। अब तलहता मुजाफ इलैहि है, अगर ये ममनू मिन सर्फ ना होता तो तलहती आता, लेकिन ये तलहतु यानी वो जो नाम है, नाम है मुज़क्कर के गोल ता के साथ, बोलता लफ्जी, चाहे वो लफ्जी लफ्जी हो या एग्जैक्टली, ये लफ्जी वाले हैं। तो इसलिए ये मुजाफ इलैहि होते हुए भी ज़बर से शो किया। यजीदा में भी सेम हुआ, लेकिन इसका रीजन क्या था कि ये उस पैटर्न पर है जो फेल के पैटर्न पे कोई अलम लफ्ज आ जाता है, अलम और वज़न फेल, वजन फेल। और उमरा ये कौन सा है? ये वो मादूलन, यानी ये उनमें से है जो जो 6 जो के वजन पर आप हाँ बिल्कुल फ़आलू, फ़आल और यहाँ राइट, और इसका भी ज़ेर नहीं आएगा ज़बर से। और मादी करीबा ये वो आ गई अलम प्लस तरकीब वाला, मस्जिद। करेक्ट। चलें जी, नेक्स्ट अब आप बात
अगर आप कीजिए। नेक्स्ट में एक्सक्यूज मी सर, तो तलहाता का क्या था? तलहाता ये हमने कहा था जो कि मुअन्नस है, जिसके जिसके अंदर जो है अलामत है मुअन्नस की, चाहे वो लफ्जन हो या मानन। तो ता गोलता वाले जो ता होते हैं ये लफ्जन मुअन्नस होते हैं, अगरचे मुज़क्कर है, जी तो ठीक ये है। तमाम के तमाम भी ममनू मिन सर्फ होंगे। जी सिस्टर। जी सर, अगले सेंटेंस में तो नहीं है कोई, वो मुदर्रिस वाले में है। ये उलाई के बारे में क्या ख्याल है? ये जब ये आपने बताया था जैसे कि करीब के लिए हो तो उलाई इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा दूर लेकिन के ये लिए हो तो उलाई उलाई। जो है, उलाई, ये अकराऊ का वाला जो है नहीं है, ठीक है, ये उलाई वो नहीं है, अग्रीड। तक्तुबूना फी दफातिरिकुम अशिया ला सिलता लहा बिदर्स। तक्तुब तुम लिखते हो, फी दफातिरी, असल में दफातिरा ये मफाइला का वजन है, तो अगर ये ममनू मेरे सर्फ इस्तेमाल हो रहा होता तो फी के बाद ये इसकी जो कसरा है सही, अब वो बतौर जबर से मुजाफ है शुरू, इसलिए। चूंकि बतौर मुजाफ है इसलिए इसकी कसरा वापस आ गई है। और अशिया के बारे में हमने क्या बात की थी, किसी को याद है? एक और या होती है जो हट जाती है, अशिया होता है। मोस्ट लाइकली, यानी ये एक्सेप्शन में से है, तो या निकल गई इसमें से, तो ये भी ममनू मिन सर्फ है। नेक्स्ट आप पढ़े मादी करिब। मादी करीब। नस्मउ मिन उलमा मसाइला शरइय्यता औ नहविया फनक्तुबुहा फी हाज़िहि दफातिर। यहाँ पर जो उलमा है, उलमा ये गैर मुनसरिफ है, मिन की होने के बावजूद ये अब इसने कसरा नहीं लिया है, फो अला के वजन पर उलमा अलिफ ममदूदा के साथ जो आते हैं। ठीक है। और फिर मसाइला जो है ये मुंतहल जुमू का सीधा है फाइल के पैटर्न पर। और राइट, तो यहाँ पर ही इस्तेमाल कैसे हो रहा है इस जुमले में, क्या बन रहा है? मसाइला, मसाइला इसका बन रहा है ये नात, सॉरी मनूस बन रहा है शरिया के, ये और मुरक्कब उलमा का क्या बन तौसीफी रहा है? उलमा के साथ कनेक्शन कोई नहीं है इसका? है। कोई नहीं है। मसाइला जो है ये बन रहा है, मफूल भी ही बन रहा है नस्माऊ का, ठीक है ना? हाँ उधर से मैं उसको उलमा के साथ चेक कर रही थी कि उलमा के साथ तो कुछ नहीं बन रहा है। कनेक्शन नहीं है और इसका, ठीक है। शरिया जो है इसकी सिफत बन रही है क्योंकि ये जमा मुकस्सर है, एक्सेलेंट, और सही तो बात है, वाहिद मुअन्नस इसकी सिफत आ गई यहाँ पर। करेक्ट। फी हाज़िहि दफातिर जो है, ये फिर दफातिर भी गैर मुनसरिफ है आपका। लेकिन ये फिर इसकी आ अगर गई, गैर मुनसरिफ है तो फिर जबर आनी चाहिए, क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं आई कि यहाँ पर ये वो है मुअर्रफ बिल नाम, हाँ, डेकोरेटेड, इसको कहेंगे डेकोरेटेड। मुहल्लन बि अल, डेकोरेटेड। अल अहसनु अन तुखस्सिसु लिहाज़िल मसाइली दफातिरा मुस्तक़ल्ला। इक़रा दर्स या मरवान। अल अहसनु, ये आ गया पैटर्न। सिस्टर अनीस फातिमा, आपका क्वेश्चन कमेंट? जी सर, बस ये मैं क्लैरिफिकेशन चाह रही थी कि नस्माउ हम सुनते हैं मिन उलमा, उलमा से, यानी ये जार मजरूर हो जाएगा, और मसाइला जो है मफूल बिही, और मफूल बिही की नात जो है वह शरीयतन है। दिस इज हाउ वी हैव ओके। यस, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल आउट परफेक्ट। जो है वो इस पे हुआ है, अतफ शरैया पे, शरैया पे। आउ जो है अतफ है, तो शरैयत नहवियतुन मातूफुन अला शरइयतन, के करेक्ट। मसाइल, नहव के मसाइल। और फिर इस तरह। नक्तुबु हा में जो हा है वो मसाइल की तरफ से आता है। नक्तुबु अच्छा, हा का मसाइल। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आपका क्या ख्याल है, इनको लिखने चाहिए ये वाले मसाइल? शरीयत वाले नाफिये तो लिखने चाहिए ना, नाफ की क्लास है, इसलिए तो कहा है कि अलग रजिस्टर अलग अलग, उसके लिए अलग रजिस्टर बनाए, ठीक हो गया। अल अहसनु, अल अफलु इसम तफजील के वजन पर ममनू मिन सर्फ, अन तुखस्सिसु लिहाज़िल मसाइली। लिहाज़िल मसाइली में अल मसाइली बदल है हाज़िही का, हाजिर और चूंकि अल के साथ आया है तो इसकी फिर कसरा जाहिर हो रही है। जाहिर हो गई। और दफातिरा, ये इंटरेस्टिंगली क्या है फिर? ये दफातिरा जो है ये मफूल बिही हो गया ना। मफूल भी ही है, एक्सलेंट। तो खस्सू का
اور تخصص کا، ٹھیک ہو گیا. اور اور اس کی صفت ہے مستقلتا، جو کہ واحد مؤنث آ گئی واحد جمع مونس آ مکسر گئی غیر جمع عاقل ہونے مکسر کی کے وجہ سے۔ لیے. اور مستقلتن کس فعل میں سے بنا ہوگا؟ استقل یستقل، استقل یستقل. تو استقلال کیا معنی ہوتا ہے استقلال کا؟ مطلب جیسے انڈیپینڈنس. کہ انڈیپینڈنس انڈیپینڈنس. ڈے ہوتا ہے نا استقلال، جی انڈیپینڈنس. عید الاستقلال مانا ہوگا انڈیپینڈنس ڈے. اور مروان یہ ان اسماء میں سے ہیں جو ان کے آخر میں الف اور الف نون نون زائدہ ہے. زائدہ. عثمان، مروان، عدنان اینڈ سو آن. نیکسٹ سر ایک کوشچن کر لوں جی سسٹر. سر یہاں پہ الاحسن جو ہے وہ اسم فعل کے معنی میں آ رہا ہے اسم تفضیل ہوگا؟ نہیں مطلب نحو میں اس کو ہم وہ کہیں گے کہ یہ اس کو یہ فعل کے معنی دے رہا ہے ادھر کہ بہتر ہوگا کہ آپ لکھیں، بہتر ہے کہ آپ لکھیں یا آپ مخصوص کر لیں. ان تخصصو جو ہے اس کا وہ ہو جائے گا نا فائل. اچھا اچھا ٹھیک ہے، یہ اسم میں فعل کے طور پہ استعمال ہے. یہ میں نحو میں جی جی پھر تو جی جی سسٹر فریحہ. سر اس کو مبتدا کہہ لینا الاحسن کو، اور اس کے بعد تب خبر ہے یہ اس کو، مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں. الاحسن مبتدا ان کیونکہ تخصص اسم اس ہوتا ہے کی نا خبر ہوگی. تو اسم ہے جب ہے الاحسن تو مبتدا ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے، اسم فاعل بھی ہے لیکن مبتدا پہلے ہے. رائٹ، تو اس کو اسم ٹھیک ہے مصدر مبتدا معول کے طور پہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے بالکل اوکے آ سر. سکتے ہیں. وہ تو اسم ہے نا تخصص، جی نہیں وہ صحیح. خبر ہوگی نا ان خبر ہوگی. تخصص، ان وہ خبر تخصص وہ ایک اسم ہے نا، وہ اسم کے طور مصدر پر استعمال ہو رہا ہے وہ خبر ہوگی. تو خبر ہوگی. سر ٹھیک ہو گیا. جی سر مروان. یہاں سے میں پڑھ لیتی ہوں، مروان سے میں ہاں پڑھ لیتی ہوں. مروان سے آپ پڑھی، چلے پڑھیے. پہلے تو مروان بھی جو ہے یہ بھی ممنوع من الصرف ہے، کیونکہ اس میں دو اسباب پائے جاتے ہیں. کیونکہ ہم کہیں گے لأنہ علم مختوم بألف ونون زائدتین، یعنی یہ علم بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم اینڈنگ اس کی ہو رہی ہے الف نون کے اوپر. الف نون کی اینڈنگ ایک اور بھی ہوتی ہے، وہ فرق جی کیا ہے پھر اس میں؟ یہ سر اس مروان میں ایک عثمان تو ہے وہ ہے نا اور اس جی کے اندر جو ہے سر ایک تو اینڈنگ یہ ہے نا کہ صفہ کے ایک صفہ ساتھ، ہے، ایک صفہ اور ایک علم ہے. بس ٹھیک ہو جی یہ بات. ایکچولی سر ہم نے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ یہ جو ممنوع من الصرف ہے اس میں مطلب دو ایسے ہیں اسباب جو دو کے قائم مقام ہوتے ہیں نا. جس طرح ایک منتہی الجموع ہے، اگر خالی وہی پائے جائے تو وہ ہو جائے گا ممنوع من الصرف، اور یا پھر الف التانیث پایا جائے. ادروائز جتنے بھی اس کی ریزنز ہیں نا وہ ہم نے جو پڑھی ہیں، عدل اس ہے میں یا دو وصف ہے تانیث، ضروری اس ہیں، میں اس دو لیے ہم کہتے ہونی ہیں چاہیے. علم پلس جی یا صفہ علم پلس. پلس سم تھنگ اور صفہ پلس سم تھنگ، یہ ٹھیک. ہم نے پڑھا ہے نا تک جو ہے اس کریکٹ. حوالے سے میں نے کہا. تو یہ سٹارٹ ہوتے ہیں کہ قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا اس میں شیطان کو میں نے نہیں دیکھا تھا، شیطان بھی ہے، یہ بھی ہے نا شیطان مجھے آپ ممنوع بتائیں نا، اب شیطان یہاں جی. پر کیا ہے اور کس میں آئے گا یہ شیطان؟ سر یہ علم میں بھی آ سکتے ہیں اور صفہ نہیں ہو سکتی. علم سر، علم پلس الف و نون زیادہ تام، یہ ہو سکتا ہے نا. جی بالکل. یہ جی جو اس کے روٹ لیٹرز کے حساب سے جی شین تھا. کیونکہ جی شین جاتا اس کے اکثر کہتے ہیں نا کہ مادہ ہے. اگر مطلب اگر یہ شین مادہ آپ جاتا لیں لے نا، نا شین یا جی تا لیں تو تو پھر الف نون پر ایکسٹرا بن جاتا ہے، تو الف یہ نون جو ضروری ہے. ایکسٹرا بن جاتا ہے. اگر آپ علم شاہ تا پلس نون لیں الف و گے نون. تو پھر یہ علم میں نہیں آ سکتا. پھر جی آپ سر اس کو صفہ کے اندر جو ہے نا شعبان، اس وزن شبعان عطشان کا وزن پہ تو فالان کا وزن بن جاتا ہے. سر لیکن شیطان علم ہے کیونکہ علم ہے. مطلب اگر یہ اس کا اگر شین یا فا لیا جائے اس کا روٹ، سر ہوتا ہے اس کا مادہ اگر شین جاتا. شاطین نون والا بھی جو ہے ایک شطن بھی ہوتا ہے اور ایک شیط بھی ہوتا ہے، دونوں ہوتے ہیں. تو اگر لیکن وہ شیطان اگر نون والا لے لیں گے تو پھر یہ علم پھر میں نہیں یہ آئے ہمیں گا، صفت بنانی پڑے کیونکہ گی. الف نون جو ہے یہ پھر ایکسٹرا نہیں رہے گا. جی اچھی زیادہ بات ٹائم ہوگی. شیطان پر بھی ہماری بحث ہو گئی. جی. جی جی. اس کے بعد نیکسٹ. آیات سٹارٹ ہوتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اور جب تم باتوں ترجمہ ہو گیا تھا، جب تم کوئی بات کہو یعنی تو عدل کرو اگرچہ تمہارے کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں ہم نے جو ہے قربا
قربا کو ہم کہیں گے کہ اس میں ایک ہی سبب ہے جو کہ دو کے قائم مقام ہے، لِأَنَّهُ مختوم بِأَلِفِ التانیث المقصورہ، کیونکہ قربا جو ہے نا وہ اس کیٹیگری میں آ جائے گا جس میں الف مقصورہ اس کے اینڈ میں الف ہے، مقصورہ اور ہے اس قربا. کے لیے ہمیں ایک ہی چاہیے. الف التانیث بھی کہیں گے اس کو پلس مقصورہ، کیونکہ الف التانیث دو طرح کے، ایک مقصورہ ہے اور ایک ممدودہ ہے، تو یہاں پہ مقصورہ آ گیا. تو اس میں دو اسباب مطلب آگے، تو لہٰذا یہ ممنوع من الصرف ہے. اور باقی سر اس میں فردر اس کی صرف و نحو کا کچھ کرنا ہے تو کانا کی یہ ویسے خبر ہے. اذا کیا ہے یہاں پہ؟ اس میں اذا شرط حرف شرط ہے، شرط ہے. اس میں شرط کہیں گے شاید. اور فادلو سے فا جواب شرط ہے، جو کہ کیونکہ امر سے پہلے آ گیا اس لیے تو فا جی یہ ضرور اس فا میں جو ایڈ ہوتا ہے. ہے طلب ہے، جواب اس امر، لیے فا آ گیا. ٹھیک ہے. جی جواب اور شرط ہے. کانا کا آپ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کا بھی اور کوئی کانا کا اسم جو ہے وہ اسم ہوا اور ہے، خبر نظر آ رہی ہے؟ جی اسم ہوا ہو جائے گا اور خبر زا ہے. خبر اور زا. جو اور زا قربا ہے کیا وہ ہے؟ کس لحاظ، زا جو ہے وہ منصوب ہے، منصوب. اور قربا جو ہے وہ پھر مضاف یہ الیہ مجرور ہوگا ان اینی مجرور کیس، ہوگا. کیونکہ مضاف یہ الیہ. مضاف الیہ بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. انٹرسٹنگ. کے بعد ہے فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان ایک سیکنڈ، آسفا. سسٹر رحیلہ جی کا سر. کوشچن ہے. سسٹر رحیلہ کا. سر یہ کانا ذا قربا دوبارہ اگر ایکسپلین کر دیں. دیکھیں کانا ذا قربا، کانا کا جو ہے اسم اس کے اندر موجود ہے، ہوا کریکٹ. ٹھیک ہے. اور خبر جو ہے ذا، ذا ذو جو زی جو ہے، تینوں جو ہے حالتیں ہیں. ذا جو ہے یہ منصوب حالت ہے، تو خبر کانا چونکہ منصوب ہوتا ہے اس لیے یہ ذا ہے. اور ذا ہمیشہ اپنے ساتھ لیتا ہے مضاف الیہ، تو قربا یہاں پہ مضاف الیہ ہے. تو قربا کا اگر ہم نے بتانا ہو اعراب تو کیسے بتائیں گے قربا کا اعراب؟ سر یہ تو پوشیدہ ہے نا، مقتدرہ ہوگا. مقدرہ ہوگا، لیکن فی محلے مقدرہ کیا ہوگا؟ فی محلے نصب. سوچے نصب ہوگا یا جر ہوگا؟ ذا قربا جی مضاف مجرور الیہ ہوگا. ہے. ہاں جی مضاف معلوم. الیہ ہے. بس کریکٹ جی کریکٹ. اور تھینک یو. قربا کا تھینک معنی یو کیا سر. ہوتا ہے؟ قریبی رشتہ دار. قریبی رشتہ دار. ٹھیک ہو. جی سسٹر آگے. فرجع موسیٰ. ایکسکیوز می سر. جی جی سسٹر کون سی؟ سسٹر رحیلہ. جی سر. سر میں پوچھنا چاہیے تھی جو پہلی والی آیت ہے اس میں جو واو حالیہ ہوگا نا، آگے جملہ حال بن لے گا اس کو. جی حال ہے. ولو کانا ذاکر. جی سسٹر فرجع. جی فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا. بس لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف اس حال میں کہ وہ غصے میں بھی تھے اور افسوس کی حالت میں تھے. تو یہ دونوں یعنی حال ہے، غضبان ایک حال ہے اور آسفا ایک حال ہے. تو ہم دیکھ رہے تھے اس میں ممنوع من الصرف، تو موسیٰ کا ورڈ جو ہے اس میں بھی دو اسباب پائے جاتے ہیں، کیونکہ ہم کہیں گے لِأَنَّهُ عَلَمٌ عَجَمِيٌّ. علم اور عاجمی. جی. ٹھیک ہے. اور غضبان میں بھی آ جائے گا، اس میں بھی دو علتیں ہیں. لِأَنَّهُ صِفَةٌ عَلَى وزن فعلان، مطلب یہ صفہ ہے نا غضبان، غصے میں ہونا، تو اس میں یہ فعلان کے وزن پر ہے. جی اس میں اس تو کیٹیگری. موسیٰ کا اعراب کیسے بتائیں گے؟ فرجع موسیٰ. موسیٰ کے اعراب یہاں پہ یہ فاعل ہے موسیٰ، تو فاعل ہے. تقدیری اعراب ہے، یعنی کہ مقدرہ ہم کہیں گے ضمہ مقدرہ. مقدرہ. ایگزیکٹلی. لِأَنَّهُ فاعل. اور یہ فی اسم یہ پھر محل. منقوص بھی ہے، مطلب اس طرح سے ناقص نہیں، جیسے وہ جو نہیں منقوص اور مکسور ہوتے ہیں منقوص تھے وہ جو وہ والے. یہ تو مقصورہ والا ہے نا موسیٰ. جی مقصور اور منقوص، یس وہ جو شروع میں پڑھتے ہوتے تھے ہم مقصورہ. پہلے لیسن میں. تو اس میں اس کا جو ہے یہ اس کا اعراب جو ہے پھر وہ مقدرہ، ہم کہیں گے مقدرہ ہے اس کا اعراب. جی مقدرہ مقدرہ. مرفوع مقدر. جی نیکسٹ اس کیس میں تینوں حالتوں میں یعنی کہ تینوں حالتوں مقدرہ میں اعراب ایسا ہی رہتا ہے جتنے بھی مقصورات. وَإِنْ خِفْتُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے یتیموں کے ساتھ، یتیموں کے بارے میں، تو نکاح کر لو جو تمہیں پسند ہے ان میں سے، یعنی ان عورتوں میں سے 2 2 3 3 اور 4 4. یعنی
یہ نہیں ہے کہ ان سب کو جمع کرنا ہے، مطلب 2 سے کر لو یا 3 سے یا 4 دیکھیے سے. اس میں واحد نہیں لکھا، یہ نوٹ کیا نا آپ نے؟ جی سر. اچھا ٹھیک. مطلب سر اس کی تو وہ ہے نا کہ 2 سے، یعنی یہ سر وہ انداز ہے نا کہ 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، اب اس کا کوئی ٹوٹل تو نہیں نا کرنا اس کا. سر یہ تو ٹوٹل نہیں 18 بن گئے. نہیں اس طرح نہیں. نہیں 18 کیسے 9 بنتے اتنی طرح کیلکولیشن میں. 2 پلس انہوں نے بہت فراخ دلی سے کیلکولیشن کی. 5 پلس 4 9. تو مثنا ثلاثہ و رباع. لیکن یہ آپ نوٹنگ ایک کی بات نہیں کی ہے کہیں بھی. جی چلیں تو اس کا ٹرانسلیشن ہو نہیں گیا. سر، آپ اس یہ وقت تو سینیریو وہ تھا نا، مطلب جنگ احد کے بعد جو ہوا تھا، تو پھر اور ظاہر ہے یتامہ کہ کے سب بارے کی میں ضرورت لکھا ہے تھی. کہ یہ یتامہ یہاں پہ یتامہ لکھا ہوا کی ساری ٹیک کیئر کرنے کے لیے ہے. تو یہ یتامہ سب کے سے لکھا اچھا طریقہ تھا کہ ان کی کریکٹ. مدرس کو آپ اپنے نکاح میں لے لیں. اس ان میں کے بھی سر مدرس کو ان یہ جو ہے وہ تفسیراً جی بتائیے جی اس کا ان کے بعد ان شرط یہ ہے جو پھر خفتم فعل شرط ہے. اللہ جو ہے از ان پلس لام، جس کی وجہ سے تقسطو کا نون حذف ہو گیا، کیونکہ اس نے اس کو وہ کر دیا، منسوب کر دیا، یعنی حروف منسوخ کر دی. ناصبہ میں سے ٹھیک ہے اس لیے. اچھا، اور پھر یتامہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے. یہ جو ہے اس میں بھی الف التانیث مکسورہ ہے نا، یہ ہے نا سر، تو اس لیے یہ مقصور ہے. بھی ممنوع من الصرف لیکن ہے. یہ اس کا اعراب کیا ہوگا؟ کیا اس کا اعراب تو اس کا اعراب جو ہے مقدر مجرور بالکسرہ مقدرہ ہوگا. ہاں مجرور بالکسرہ بالکسر. مقدرہ. اب کسرہ اس جی، لیے ہے کہ کیونکہ یہاں پر الف لام آ گیا. الف لام صاحب جی، آ گیا ہے. الف تو لام آ گیا، تو اس نے اس کو ایز سچ اس طرح سے وہ اپنا وہ ایکشن، وہ جو ممنوع من الصرف کا ہو رہا تھا یا وہ چیز ہو رہی تھی، تو وہ پھر اس سے رک جاتا ہے نا جب الف لام آ جاتا ہے، یا پھر وہ مضاف بن جاتا ہے. تو یہ اس کے اس میں ہے. ہاں مقدر آ گئی. ٹھیک ہے. فن کی جی، ہما طاب لکم من النساء فنکحوا ما مثنا. طاب لکم من النساء. اچھا جی، مثنا، اور ان تینوں کے لیے مثنا و ثلاثہ و رباع کے لیے یہ ہے کہ اس میں بھی وہ 2 علتیں پائی دو علتیں، یس، کیونکہ ہم کہیں گے کہ لأنہ صفات معدولات، کیونکہ یہ عدل ہوا تھا وہ معدولہ. جو جی پھر گیا تھا، جی، اپنے اصل سے پھر گیا تھا. تو اس میں پہلا، اس میں جو 2 اوزان دیے ہوئے ہیں، ایک مفعل کا مفعل وزن ہے مثنا والا، اور ایک فعال کا وزن ہے رباع والا، ثلاثہ اور ثلاثہ فعال. رباع. جی، یہ فعال کا وزن ہے، تو ٹھیک. اس لیے یہ دونوں بھی ہو گئے. آگے یا اگلا بھی پڑھ لیجیے. اچھا، عمر. اچھا، اس عمر کا ورڈ بھی اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں بھی یہ علم بھی ہے اور عدل بھی ہے نا، یعنی علم معدولات جو ہم جی کہہ رہے ہیں، یہ علم بھی ہے اور معدولہ بھی. معدول والا جی، عمرو. معدول والا. جی، یہ بھی اس سے پھر گیا ہے. سر اس کے بارے میں سے بات نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ امرا فعل سے، یعنی کہتے ہیں کہ یہ پلٹ جاتا ہے، یعنی اس سے بیسیکلی تو عامر بنتے ہیں نا اسم فاعل، تو اس سے پھر چونکہ انہوں نے عامر سے عمر کا ورڈ پلٹ کر دیکھا. عمر بن گیا. ٹھیک ہے. جی، تو انہوں نے عمر کا ورڈ دیکھا نحوین نے، تو پھر انہوں نے اس کو ایک اصل میں عدل کی کیٹیگری تو انہوں نے جب بنائی تھی نا، جس میں کچھ اور جو کہیں اور فٹ ان نہیں ہو رہے تھے، تو پھر عدل کی کیٹیگری بنائی تھی نا. جی جی اس کی یہ میں کچھ ہسٹری پڑھی تھی جسٹیفائی کہ کیا. وہ جی سر اب آپ کا. اچھا، یا نہیں استاذ نہیں کم معنی لی ان، تو اس میں معنی بھی تو ہے نا. معنی جو ہے وہ ایک وہ آ گئی جو ہم نے ابھی پڑھی تھی، جو لأنه منقوص على وزن منتهى الجموع، وہ جو ہم پڑھے تھے یہاں پر، جس میں سر ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، یہ جو لیکن معانین. نہیں اس میں آ رہی ہے تنوین، تو پھر کیا وجہ ہے تنوین کیوں آ رہی ہے اس میں؟ جی، کیونکہ یہ کم معنن، یس سر، یہ میں نے سوچا نہیں اس کے بارے میں. سر یہ تمیز نہیں ہوگی؟ جی یہ واحد ہے سر، یہ جی واحد ہے. نہیں واحد تو ہے. ٹھیک ہے، واحد ہے. سر کم کے بعد اس کے تمیز. اندر اس کے بعد جمع منتہو کے بارے میں تھا کہ اس کے لیے جی، تو تو یہ واحد ہے. جس طرح تمیز کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ واحد منصوب واحد ہوتی ہے، واحد منصوب ہوتی ہے. اس لیے جی، یہ معنی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. کم معنن، کم کی تمیز ہے. لی ان، تو اب سر آپ اچھا، کے تاتی ان، یعنی ان جو ہے وہ آتا ہے یا آتی ہے کس معنی میں؟ لی معانن. اب دیکھیں لی کے ساتھ بھی معانن جو ہے، یہ جب بھی یہ منقوص والے ہیں، ان کا جو حالت جر اور حالت رفع دونوں میں یہ ایز اٹ از آئیں گے. تو لی معانن، تو منقوص علل، اس کی جو وجہ ہے منقوص ہے علی الوزن منتہی الجمع، جو ہم نے پڑھی تھی نا، یعنی معانی، تینوں کیسز میں
मानिन होगा फॉर योर मरफू एंड मजरूफ, और जब ये अपने मंसूब वाले फॉर्म में आएगा तो ये इसकी जो है ये वापस आ जाएगा बन जाएगा ये मानिया। मानियन नहीं होगा क्योंकि ये ममनू मिन सर्फ है। जिस तरह काजी यन बनता था ना, तो इसमें मानियन नहीं बनेगा, मानिया बनेगा, और भी आगे आएगा इंशाल्लाह। मिना शर्त कमा फी कौली ताला, इसमें एक जो इनका माना है वो शर्त का है, वह इन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें खौफ हो। वह मिनहा नफी, और इसमें एक नफी का माना भी है। तो टाइम 8:30 हो गए हैं, तो वी कैन स्टॉप हियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लेसन कंप्लीट करेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर हमने 2 लेसन, कोई ऐसी बात नहीं है, हमने तफसील से हम कर रहे हैं। तो जी सिस्टर अस्मा। जी सर, मैं पूछना चाह रही थी कि जो पिछले में लिखा हुआ है मा ताबा, तो ताबा ताबा यतीबू, क्या माना होता है ताबा यतीबू का? सर वो तो पाक होना होता है ना, मेरे ख्याल से ताबा यतीबू तैयब। पसंद करना भी तो होता है, पसंदीदगी। ठीक है, वो ताबा, ओके। सॉरी सर, मेरा वो नेट में कुछ इश्यू हो रहा है, बीच में गायब हो गया था। मुझे पूछना था मा ताबा का। जी, ताबा यतीबू में पसंदीदी के माने में आता है ना। ठीक लाइक ताबा यतीबू, ठीक है जो पसंद। थैंक यू सर। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास अब क्लोज करते हैं। और इट वाज आई थिंक प्रोडक्टिव, और काफ़ी चीज़ें हमारी रिफ्रेश हुई। हम ये पढ़ते आए हैं सब्जेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो भूलने का अंदेशा तो है, लेकिन इंशाल्लाह एक तो बात आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी कि अरब जिसको अपनी लैंग्वेज पर अबूर हासिल हो, इन तमाम जो हमने कवायद आज देखे हैं, इनको उन्होंने बगैर ग्रामर की किताबें पढ़े हुए समझा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर अनीस फातिमा। सर मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ममनू मिन सर्फ। तो इसकी एप्लीकेशन में कोई फर्क पड़ता है कि अगर इसको ममनू ना करते तो कोई फर्क पड़ना था मीनिंग में या सर्फ में या नहव में? Would एक्चुअली it अगर be any different नहीं in फर्क understanding? नहीं, फर्क तो बहुत। उन्होंने देखिए इसके पीछे बेसिस क्या था, जो हमने शुरू में बात की थी कि दे वांटेड टू डिस्टिंग्विश देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को अलग रखना चाहते थे कि वो, तभी तो उनकी लैंग्वेज इतनी प्योर है। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर अल्फाज जब आते हैं, और जिस तरह उर्दू में तो आप कोई कह भी नहीं सकता क्यों जबान कौन सी है, ये टर्किश है, ये संस्कृत है, या ये अरबी है, या पर्शियन है। हर लैंग्वेज के अंदर बाकी लैंग्वेजेस ने आकर उनको पोल्यूट कर दिया। तो दिस वाज अ वे ऑफ कीपिंग द पोल्यूशन आउट एंड कीपिंग द लैंग्वेज प्योर, जो मैं समझाऊं। और But सर ये उन्होंने I'm sorry, I'm really sorry, ये माना जो है इसको कभी ये तनवीन दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं। तो what's the point of this कि उन्होंने जब चूंकि ये किया तो ये रूल्स सामने रख के नहीं किया। It was जी easier to pronounce. It was, and they liked it that way. ये तो बाद में ग्रामर वाले सर पकड़ के बैठ गए कि इतनी स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें ऑनेस्टली। और जो अरबी सीखते हैं, आपका ख्याल है वो ये ममनू मिन सर्फ का चैप्टर सीखते हैं तो उनको समझ आती है? जो एक अरबी घराने में पैदा होता है, क्या वो गलती करता है कि मदारिस सुन पढ़ूं या मदारिस या मैं फी मदारिस सी पढ़ूं? वो तो कभी गलती नहीं करता, राइट? उनकी ब्रेन में वो हो चुका था ना सर, वो तो बिल्कुल रिकॉर्ड हो चुकी होती है ना चीजें, रिपीटेशन, उसकी वजह से दे लर्न इट दैट। जब वो नया लफ्ज भी देखते हैं तो उनका पीछे बना होता है नेटवर्क कि मैंने इसको ये मदारिसा है, तो वो उसको, हम भी तो अब आहिस्ता आहिस्ता शुहदाउ, हमें भी ये पैटर्न से समझ में आ गया कि इस पैटर्न के साथ तनवीन नहीं पढ़नी। तो उनका भी ये है कि इस पैटर्न में तनवीन नहीं आएगी, बट देयर वर नो रूल्स। ये बात ऐसी नहीं है कि उनको जरूरत पड़ी। आपने कहा ना जरूरत कोई नहीं पड़ी, उन्होंने ये सोच के नहीं किया। दिस वाज हाउ दे स्पोक द लैंग्वेज। वही सर, देख के बाकी चीजों में तो बड़ा मतलब ये कि इम्पैक्ट है उसका, मतलब ये कि मीनिंग्स फर्क हो जाते हैं काफी सारे जेर जबर के फर्क से उसके। लेकिन ये ममनू मिन सर्फ जो है ना, इसकी जो क्या कहते हैं सर, जो इसको नाम दिया गया, जिसमें डिफाइन की गई है, वो डेफिनेशन से ज्यादा मुश्किल है। द टर्म्स बाय व्हिच दे आर डिफाइंड आर मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर्ड टू द वर्ड्स वी आर स्टडीइंग। इसका बेस्ट स्टडी तो ये है कि ये कुछ भी ना पढ़े, अरबी जबान सुनते रहे, बोलते रहे, ये खुद ही आ जाएगा। अगर आप किसी अरब से डिस्कस करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है वो परेशान हो जाएगा कि
कि आपको ज्यादा आता है। ऐसे ही آج کل جو عرب ایسی ہے. جی سسٹر ڈاکٹر اکشندہ, ڈو یو اگری؟ جی سر میں بھی یہی سسٹر انیسی کی بات کا یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ رولز اگر ہمیں نہیں بھی پتا تھا تو ہمیں پتا تھا کہ ممنوع من الصرف کون کون سے ہیں اور کیوں ہیں تھوڑے سے, لیکن یہ کہ وہ ٹرمینالوجی کے ساتھ ذرا اس کو کنیکٹ کرنا, ڈاٹس کو تھوڑا سا ابھی ٹیوننگ چاہیے اس کے لیے کہ ہم کہیں کہ علم پلس عجم, علم پلس عدل, علم پلس یہ, ورنہ ویسے ہمیں پتا ہے کہ کون سے ہوتے ہیں, لیکن اس کو وہی ضروری ہے, وہی ضروری ہے. جگہ بٹھانا. دیکھیں آپ نے کل پڑھانا بھی ہے نا, تو آپ یوں سوچیں کہ یو آر آل ٹیچرز, تو آپ نے پھر یہ جی سر اسی لیے اس سر کو اس کا تو جو یہ جمع والی چیز ہے نا, اس کا تو ایک رول ہے, یہ جو منتہل جموں کے سیغے ہیں اس کا تو یہ کہ آپ اسٹوڈنٹ کو یہ بتا دیا جائے کہ ایسی جمع مکسر جس میں الف کے بعد 2 یا 2 سے زائد حروف آ رہے ہیں اس کا یہ پیٹرن ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ زیر نہیں آتی. بس بہت سے طریقے بتانے کے ہیں. یو رائٹ, یو کین فائنڈ آؤٹ دی ایزیسٹ وے ٹو آسان کر کے نا, تاکہ وہ ڈائجسٹ کر لیں. لیکن یہ کہ چونکہ اسٹوڈنٹس آپ کے جا کے باقی کتابیں پڑھیں گے ایک دن, تو ان کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ دے آر لیفٹ آؤٹ, اس لیے پھر ہمیں نہ چاہتے ہوئے نہیں بھی سر, وہ واپس آنا جن کو پڑتا ہے. بتایا, جن کو ایسے کر کے بتایا ہے نا, تو وہ تو بلکہ کہتے ہیں آپ نے تو اتنا آسان طریقے سے بتا دیا, ہم نے دوسری جگہ دیکھا تو وہاں تو پتہ نہیں کتنا مشکل طریقے سے بتاتے ہیں. اگریڈ, لیکن کبھی نہ کبھی تو اس طریقے پہ ہم کو کہیں نہ کہیں سننا پڑے گا نا. تو پھر جس طرح ہم نے شروع میں ہم نہیں بتاتے تھے, ہم کہتے تھے اسلم اسلام ہی ہے, لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ افعال کا پیٹرن ہے. افعال اب جب کہیں اور جاتے ہیں تو اس لیے ہم نے چونکہ عربی دنیا میں انٹریکٹ کرنا ہے, تو سم ہاؤ ہمیں ان کو پہلے آسان والا بتانے کے بعد یہ بتانے پڑیں گے کہ اس طریقے سے کتابوں میں ایکسپلین کیا گیا ہے. جی سلولی گریجولی ان کو بتانا پڑے گا. بٹ الحمدللہ ہم نے چونکہ شروع بڑا آسان طریقے سے کیا QC1 سے, تو ہم اس میں آہستہ آہستہ ہمیں اگر ہم پہلے دن سے یہ پڑھتے تو شاید ہم پہ زیادہ بوجھ پڑتا. تو آج اتنا بوجھ نہیں پڑا. کیوں حبیب بھائی درست ہے, اگر حبیب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, اگر انہوں نے کہہ دیا درست ہے تو بس پھر ٹھیک ہے. جی سر بالکل, نہیں وزن پڑا نا اب تو بہت فرق کیا ہے سر, بہت فرق ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ جو بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں نا, جو QC1 2 3 والے, سب کو یہ مدینہ بک 3 بکس کرنی چاہیے انشاءاللہ. اور میں ویٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ جو ہے نا جلد ہی within a couple of months یہ کورسز بھی شروع ہو جانے چاہیے, بک 1 بک 2 بک 3 کے بھی انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیرہ. تھینک یو. سسٹر فریہ کا ہینڈ ریز ہوگا. سسٹر آپ سر وہ کا جو انڈیکس ہے وہ میرے پاس ہینڈ ریٹن ہے, تو وہ میں ہینڈ ریٹن شیئر کر دیتی ہوں. ابھی میں اس کو کسی وقت میں کبھی موقع ملا تو ٹائپ وغیرہ کر کے پراپر بنا نہیں تو سکتی بہت ہی ہوں. اچھا, ہینڈ ریٹن ہی شیئر کر دیجیے تاکہ جی آسانی ہوگی وہ میں پریپریشن نے فار. کمپلیٹ کر لیا ہوگا اتنا نا, رائٹ ڈیورنگ کلاس بھی کمپلیٹ کر لیا ابھی سارا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم جو ہے نا یہ بھی کوشش کریں گے کہ ایک پلان بنائیں ہاؤ ٹو کور دس بک ایز اے ریویژن, اور ساتھ اس کے جو ہے نا ہم اگر کوئز لیتے رہے اس کے متعلق جو ہے نا سوچیں گے. we'll discuss that next week انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.